کسی کو شک پڑ جاتا ہے حضرت امیر معاویہ پر، او خدا کے بندے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو وہ شخصیت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امام حسن کو اپنے ساتھ منبر پہ بٹھا کے فرمایا یہ میرا پتر چودھری ہے، یہ سردار ہے، یہ سید ہے۔ حضور کس طرح؟ فرمایا جب مسلمانوں کی دو جماعتیں لڑیں گی تو یہ صلح کرائے گا۔ تو وہ حضرت امیر معاویہ کی جماعت جس کے ساتھ حضرت امام حسن صلح کرے، تجھے کیوں نہیں قبول؟ بلا وجہ الجھتے ہو، بلا کہتے جی وہ یزید کے ابا جی تھے، تو نوح علیہ السلام کا بیٹا بھی تو کافر تھا نا، تو کافر کا باپ ہونے کا معنی یہ ہے کہ آپ الزام لگا دیں گے؟ عجیب آپ بات کرتے ہیں۔ قیامت میں کوئی کسی کا بوجھ، قرآن نے فیصلہ کر دیا ہے، کوئی کسی کا بوجھ، یزید اپنے معاملات کی جواب دے گا، اس کے گھر والے اس کی باتوں کا جواب، اور جو یہ کہتے ہیں نا کہ ان کے والد معاذ اللہ ٹھیک نہیں تھے، وہ یہ بھی لکھتے ہیں کہ یزید کا پتر بڑا ٹھیک تھا۔ یزید کے بیٹا ہے جس کا نام معاویہ بن یزید ہے، یزید کے بعد لوگوں نے تخت پہ بٹھایا، 40 دن اس نے حکومت کی، اور لوگوں سے کہنے لگا کہ نہ میں اس کرسی کے قابل ہوں، نہ میرا باپ قابل تھا۔ یزید کا پتر فرمایا نہ میں اس قابل ہوں، نہ میرا ابا قابل تھا، میں اس کرسی پہ کیسے بیٹھوں جس کے پایوں میں محبوب کی اولاد کا خون ہو؟ تلاش کر لو کوئی اپنا امیر، 40 دن کے اندر بندہ تلاش کر لو، میں اس قابل نہیں۔ تم یہ تو لکھتے ہو اس کے بیٹے کے بارے میں، یہ کیوں نہیں مانتے کہ حضرت امیر معاویہ کے ساتھ امام حسن نے صلح کی؟ آپ بات کو سمجھیں۔ اور کچھ اتنے بیوقوف ہیں، اتنے نادان ہیں، ان کو کوئی اور بات نہیں ملتی تو کہتے ہیں امام حسین کو آنا نہیں چاہیے تھا، حکومت بن گئی تھی، یزید بیٹھ گیا تھا، معاذ اللہ۔ پتہ ہے حضرت عبداللہ بن زبیر کیا فرماتے تھے؟ فرماتے تھے ہم تو یزید کے خلاف اس وقت نکلے کہ ہمیں یقین ہو، یہ اس بندے کی بات بتا رہا ہوں جسے گٹی میرے نبی پاک نے لواب دہن سے عطا فرمائی، لواب دہن سے گٹی دی رسول کریم۔ حضرت ابوبکر صدیق کے سے حضرت زبیر بن عوام جو حضور کی پھپھی کے بیٹے ہیں، ان کے بیٹے حضرت عبداللہ بن زبیر کہتے ہیں ہم تو یزید کے خلاف اس وقت نکلے کہ ہمیں ڈر تھا اگر اب بھی نہ نکلے تو آسمان سے پتھر برسیں گے، کہیں ہمیں سزا نہ ملے، اتنا بڑا مجرم، اور تم کہتے ہو امام حسین کو نکلنا نہیں چاہیے۔ تو خرابی ہوتی ہے میرے عزیز، خرابی ہوتی۔ آپ کو پتہ ہے میں ان مسائل پر کم بات کرتا ہوں لیکن ضروری بڑا سمجھتا ہوں، میں سمجھتا ہوں یہ ضروری چیزیں۔ مہربانی فرمائیں کسی جگہ بھی کسی ایک کے بارے میں بھی اپنے عقیدے میں کبھی کوئی کمزوری پیدا، کبھی نہ کوئی کمزوری پیدا، اتنی سی بھی بات کسی کی سننا، کسی کی کرنا، ڈسکس، ہمارا منصب ہی نہیں، اور کچھ اور بیوقوف ہیں۔ میں یونیورسٹی میں تھا چند دن پہلے، تو لیکچر کے بعد ایک دوست مجھے کہنے لگے کہ مولوی ایک دوسرے کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے۔ میں نے اس کو کچھ پیار کی دلیلیں بھی دی، محبت کی، اس کو کہتے ہیں الزامی جواب ہمارے اصول تفسیر میں۔ میں نے اسے کہا کہ ایک ڈاکٹر سے دوائی لے لیں، دوسرے کے پاس جائیں تو کہتا ہے اسے تو پتہ ہی کو نہیں، تم غلط آدمی کے پاس چلے گئے، تو اس سے آپ کو ٹینشن نہیں ہوتی؟ یہ روز سیاستدان دھما چوکڑی مچا رہے ہوتے ہیں کہ فلانا چور ہے، فلانا چور ہے، تو اس سے نہیں ٹینشن، مولویوں کی ٹینشن ہے تمہیں۔ کہنے لگا جی نہیں، کیوں نہیں نماز پڑھتے؟ میں نے اسے کہا یار، اور وہ مجھے کہنے لگا جی آپ بڑی مثبت بات کرتے ہیں تو اس لیے میں نے آپ سے سوال کیا ہے۔ میں نے کہا یار بڑی سادی سی بات ہے، اگر تیری سمجھ میں آ گئی تو ٹھیک ہے، نہ بھی آئی تو منوانا تو میرے ذمہ ہے بھی نہیں، بتانا میرے ذمہ ہے۔ تو یہ بتا، میں نے کہا تیرے ابا جی کو، تیری اماں کو بندہ کافر کہہ گزرے، کوئی مولوی بہت بڑا شیخ الحدیث ہو، اصول تفسیر پہ، فقہ پہ، حدیث پہ دسترس رکھتا ہو، اور مستحضر علم ہو اس بندے کا، تیرے ابے اور اماں کو کافر کہے تو نماز پڑھتا ہے؟ کہنے لگا نہیں۔ تو میں نے کہا جو میرے نبی پاک کے ماں باپ کو مشرک مانے، اور میں نے کہا اگر تم نے دلیل چاہیے ہوگی تو بندے میں تمہیں دوں گا، اور بائی نیم دوں گا، اور میں ان کی تحریریں تمہیں دوں گا، جو مر گئے یہ لکھتے ہوئے کہ چونکہ وہ پہلے چلے گئے تھے، انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا، لہذا معاذ اللہ صبح معاذ اللہ دوزخ میں جائیں گے۔ تیرا حوصلہ پڑھتا ہے تو پڑھ نماز، میرا تو نہیں پڑھتا، میں کیسے پڑھوں؟ اور اس قدر کمزور نظریے ایک آدمی کے اپنے قلم سے لکھتا ہے، اپنے قلم سے اپنی کتاب میں لکھتا ہے کہ جس مچھلی کے پیٹ میں حضرت یونس نے کچھ دن گزارے وہ مچھلی جنت میں جائے گی۔ دے شرم نہیں آتی؟ جس مچھلی کے پیٹ میں یونس چند دن رہے وہ جنت میں جائے گی، اور جس ماں کے پیٹ میں مدینے والے رسول 9 مہینے رہے، یہ حیا نہیں آتی تجھے بات کرتے؟ پھر بھی سمجھ نہ آئے تو ہم سے آ کے عقیدہ سن، ہو درود تجھ پہ بھی آمنہ، ہو درود تجھ پہ بھی۔
تیرے لال پر بھی سلام ہو، تیری گود کتنی عظیم ہے، تیری گود کتنی یار آپ مجھے دلیل دینا، میں آپ ہماری ساڑی تے باٹی کون نہیں تے سانجی کدے نال ہونی ہے، ہمارا کسی سے ذاتی رٹا ہی کوئی نہیں، آپ بات کو سمجھیں، لیکن تجھے کوئی اور چیز لکھنے کو ملی کوئی نہیں، تو نے قلم اٹھایا اور تو تکلیف دیتا ہے نبی پاک کو، تو وصیت والدین کو معاذ اللہ یہ لفظ کہہ کے گزر جاتا ہے۔ اور ان کے نام دیکھو، آمنہ، نام کیا ہے؟ آمنہ۔ آمنہ نام کافروں جیسا ہے، اور والد کا نام کیا ہے؟ سبحان اللہ۔ عبداللہ کا معنی یہ کافروں جیسا نام ہے، مت ماری ہے، اور کتابیں لکھی جا رہی ہیں اور سیرت لکھی جا رہی ہے اور دلیلیں دی جا رہی ہیں، لوگوں کو خیال ہی نہیں آتا، عجیب فلسفہ ہے۔ 4 اقوال ہمارے بزرگوں نے لکھے ہیں نبی پاک کے والدین کے بارے میں۔ سب سے پہلے امام سیوطی فرماتے ہیں رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ پوری دنیا میں جب کفر رہتا ہے تب بھی 10 لوگ اللہ کی توحید پر ہمیشہ قائم رہتے ہیں، یہ نہیں ہو سکتا کہ ساری دنیا کفر سے بھر جائے۔ فرماتے ہیں میرے محبوب کے والدین بھی ان 10 لوگوں میں شامل ہیں، حضور کے والدین بھی ان۔ اور دوسرا قول آپ فرماتے ہیں نبی پاک کے والدین زمانہ فطرت پہ تھے۔ زمانہ فطرت وہ زمانہ ہوتا ہے جس کے اندر نبی نہیں ہوتا، تو لوگ جس دین کو بہتر سمجھتے ہیں اللہ کی توحید کے ساتھ اس پر عمل کرتے ہیں تو ان پر کوئی مواخذہ۔ اور تیسری بات یہ کہ نبی پاک کے والدین حضرت ابراہیم کی ملت پر تھے، حضرت ابراہیم کے دین پر تھے، اور حضرت ابراہیم کا وہ دین ہے جس کو قرآن کہتا ہے کہ وہی دین ابراہیمی دین محمدی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، وہی دین محمدی ہے۔ اور چوتھی بات اس کو علامہ ذہبی نے لکھا، علامہ خفاجی نے لکھا، قاضی اجاز نے لکھا، محدثین نے لکھا، حدیث کی راوی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں رات کو میں اٹھی تو میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو روتے ہوئے دیکھا۔ یا رسول اللہ کیا ہوا؟ فرمایا میں نے رب کریم کی بارگاہ میں عرض کی تھی یا اللہ میرے ماں باپ کو زندہ کر دے تاکہ وہ میرا کلمہ پڑھ لیں، ہیں تو وہ پہلے بھی دین فطرت پر انہیں کنتم خیر امت ان کا اعزاز بھی نصیب ہو جائے تو حضور فرمانے لگے اللہ نے انہیں زندہ کیا ہے، وہ میرا کلمہ پڑھ کے دوبارہ قبروں میں گئے ہیں۔ تو امام سیوطی فرماتے ہیں کہ وہ نبی پاک علیہ السلام کی امت کا اعزاز بھی اللہ نے انہیں عطا کر دیا ہے۔ سنو، حضرت علی نے بدر میں جنگ لڑی، احد میں حضرت علی ہیرو رہے، حنین میں حضرت علی نے جنگ لڑی، خندق کا موقع آیا، مرحب مقابلے میں آیا، مرحب۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں 1000 کے مقابلے میں وہ لڑا کرتا تھا، میرے مقابلے میں آیا تو کہنے لگا بھتیجے تجھے پتہ ہے میں مرحب ہوں، میں مرحب ہوں، تجھے پتہ ہے کیسے مقابلہ کرو گے، تمہیں پتہ ہے؟ حضرت علی کہنے لگے مجھے تیرا نہیں پتا، مجھے تو اپنا پتہ ہے۔ کعب کون ہے؟ فرمانے لگے انا اسد اللہ و رسولہ، مجھے پتا ہے کہ میں خدا کا بھی شیر ہوں، محمد مصطفیٰ کا بھی شیر ہوں۔ تم مقابلے میں تو آ، میدان لگے گا تو پتہ چلے گا۔ جب میدان لگا تو حضرت علی نے 1 ضرب لگائی تلوار کی، زیادہ نہیں، 1 ضرب لگائی، 1 ضرب لگائی تو کہتے ہیں اس کا سر بھی کاٹا، گردن بھی کاٹی، وجود بھی کاٹا، اور اتنی زور سے تلوار ماری کہ اس کے گھوڑے کے بھی 2 ٹکڑے ہو گئے۔ حضور نے کیا فرمایا؟ فرمایا ضربۃ علی فی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین۔ نبی پاک نے فرمایا علی کی تلوار کا 1 وار خندق کے میدان میں، 1 وار علی کی تلوار کا، فرمایا 2 جہاں میں اگر سارے لوگ نفل عبادتیں کرے تو علی کو اللہ پھر بھی زیادہ درجہ عطا فرمائے گا۔ ساری دنیا کی عبادتوں سے زیادہ درجہ لے گیا 1 تلوار چلا کے، 1 تلوار چلا کے۔ اور جب خیبر کا دن آیا، کئی دفعہ صحابہ کہے فتح نہیں ہوئی، میرے رسول نے فرمایا سویرے میں جھنڈا دوں گا اور جس کو دوں گا اسے اللہ فتح دے گا۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے کان میں پوچھا، میں نے کہا حضور وہ کون ہے جس کو آپ جھنڈا دیں گے؟ چلے مجھے کان میں بتا دے وہ کون ہے۔ تو حضور نے فرمایا اس کا تعارف یہ ہے کہ وہ خدا سے بھی پیار کرتا ہے، محمد مصطفیٰ سے بھی پیار کرتا ہے۔ حضور کوئی ایک تعارف اور، تو حضور نے فرمایا خدا رسول بھی اس سے بڑا پیار کرتے ہیں۔ حضرت علی، صحابہ کہتے ہیں سارے منتظر رہے، حضرت عمر کہتے ہیں میں سویا ہی نہیں ساری رات کہ میرے ہاتھ جھنڈا آنے والا، سویرے مجھے ملے گی فتح کی نوید اور خوشخبری۔ فرماتے ہیں میں سویا ہی نہیں۔ تو حضرت علی سے پوچھا آپ کدھر تھے؟ جناب علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں تو اپنے کمرے میں سو رہا تھا، میری تو آنکھوں میں تکلیف تھی،
میں سویا ہوا تھا، پتہ کیا بنا، کوئی آیا لے کے چلا گیا، کوئی عمر بھر بھی نہ پا سکا۔ میرے مولا تجھ سے گلا نہیں، یہ تو اپنا اپنا نصیب ہے۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا این علی ابن ابی طالب، علی ابن ابی طالب کو بلاؤ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو آنکھوں کے اوپر ہاتھ رکھے ہوئے کہ یا رسول اللہ میری آنکھوں میں درد ہے، فرمایا ہاتھ پیچھے کر، اللہ نے تیرے ہاتھ پہ فتح لکھ دی ہے، پیچھے کر ہاتھ۔ حضرت علی کہتے ہیں حضور نے لعاب دہن لگایا میری آنکھوں پہ، مجھے پہلے سے بھی زیادہ بہتر نظر آنا شروع ہو گیا۔ حضرت علی شیر خدا، ایک ہاتھ میں تلوار، ایک ہاتھ میں 40 گز اونچا تھا خیبر کا دروازہ، 40 گز چوڑا تھا۔ حضرت علی شیر خدا کہتے ہیں میں اللہ اکبر کے نعرے لگاتا میدان میں گیا، اللہ اکبر کے نعرے۔ میں رسول اللہ کا بھیجا گیا تو میں شان سے گیا کہ میں نے سیدھے ہاتھ میں تلوار تھی، الٹے ہاتھ سے پکڑ کے میں نے 2-3 دفعہ دروازے کو ہلایا اور اللہ اکبر کہہ کے جب میں نے پھینکا تو 40 گز دور جا کے گرا۔ 40۔ حضرت علی نے نا کوفے میں دعوت کی لوگوں کی، جب آپ امیر المومنین تھے، دعوت کی، سب لوگ آئے۔ ایک نوجوان آیا جس نے شورا سنا تھا پر حضرت علی کو دیکھا نہیں تھا، اور حضور نے فرمایا نظر الی وجہ علی عبادہ، میرے علی کا چہرہ دیکھنا بھی عبادت ہے۔ تو ایک صحابی نے کہا حضور جو نہ دیکھ سکے، فرمایا ذکر علی عبادہ، ان کے لیے علی کا ذکر کرنا عبادت ہے، علی کا تذکرہ کرنا بھی ان کے لیے عبادت۔ حضرت علی کو دیکھا نہیں تھا۔ جوان کہتا جب میں آیا نا، میں نے لوگوں سے پوچھا وہ بوڑھے مولا علی کدھر ہے جنہوں نے خیبر کا دروازہ توڑا تھا، بڑی شہرت ہے، کدھر ہے؟ کہتے حضرت علی صاحب نے بیٹھے تھے، مجھے کسی نے کہا وہ بیٹھے ہوئے۔ میں گیا تو حضرت علی اخروٹ کھا رہے تھے، تو پورا زور لگا رہے ہیں تو اخروٹ کوئی نہیں ٹوٹتا، پورا زور 2-3 دفعہ، کبھی اس دانت میں کبھی اس دانت میں، ٹوٹتا ہی نہیں۔ کہتے میں ہنسنے لگا تو حضرت علی نے مجھے پاس بلایا، کہا بیٹے ادھر آ۔ تو میں گیا تو کہنے لگے کیا سوچ رہا ہے؟ کہتے میں ڈر گیا۔ میں نے کہا حضور کچھ بھی نہیں۔ لیکن نہیں جو سوچ رہا تھا تو بتا۔ میں نے کہا نہیں کچھ نہیں۔ فرمانے لگے میں بتاؤں تو کیا سوچ رہا تھا؟ بتاؤں؟ کہ حضور بتائیے۔ آپ فرمانے لگے تو سوچ رہا تھا بابے سے اخروٹ تو ٹوٹتا نہیں، خیبر کیسے توڑ دیا تھا؟ تو سوچ رہا تھا کہ اس سے اخروٹ تو ٹوٹتا نہیں تو خیبر کیسے توڑا تھا؟ فرماتے ہیں میں نے کہا میں یہی سوچ رہا تھا۔ یہ جب عرض کیا نا تو فرماتے ہیں شیر خدا کا رنگ ہی بدل گیا، پہلے مسکرا رہے تھے پھر انداز بدل گیا۔ انہوں نے اپنے منہ سے وہ جو خروٹ لگا تھا جھاڑا، ہاتھ یوں جھاڑے، امامہ سیدھا کیا اور فرماتے ہیں شیر خدا بن کے بیٹھ گئے۔ کہنے لگے بیٹے اخروٹ کو چھوڑ، کوئی خیبر آ تو لا، میں ابھی بھی توڑنے کو تیار ہوں۔ خیبر کوئی ہے تو لا، میں ابھی بھی توڑنے کو۔ دیواریں ہلتی رہتی ہیں اور در کانپ جاتا ہے، علی کا نام سن کے اب بھی خیبر کانپ جاتا ہے، تو میں تو اس کو چھوڑ اخروٹ کو تو لا۔ کہتے ہیں میں نے کیفیت دیکھی تو حضرت علی کا تو رنگ ہی بدل گیا۔ میں نے کہا واقعہ یہ توڑ ڈالیں گے، یہ خیبر آج بھی یہ توڑ ڈالیں گے، کیفیت ہی بدل گئی۔ فرماتے ہیں شیر خدا مسکرائے، کہنے لگے بیٹا ڈرنا، مسئلہ سمجھ۔ کہا حضور کیا ہے؟ آپ فرمانے لگے اخروٹ میں جسم کی قوت سے توڑ رہا ہوں اور خیبر میں نے اپنے ایمان کی قوت سے توڑا تھا۔ میرے ایمان میں آج بھی بڑی قوت ہے، آج بھی اگر کفر للکارے گا، آج بھی اگر دین کا دشمن للکارے گا، علی کا جذبہ جہاد آج بھی بڑا جوان ہے، غیرت ایمانی آج بھی بڑی، دین کے ساتھ وفا کا رشتہ آج بھی بڑا میرا جوان ہے۔ تو بتا کوئی خیبر توڑنا ہے تو حضرت علی شیر خدا، ہر جگہ قربانی حضرت علی کی۔ جب مدینے میں نا حضور نے سب کو انصار اور مہاجرین کو بھائی بھائی بنا دیا تو حضرت علی چپ کر کے کھڑے ہیں۔ حضور نے فرمایا کیا سوچ رہے ہو؟ کہا حضور مجھے بھی تو کسی کا بھائی بنائے نا۔ حضور نے فرمایا انت اخی فی الدنیا والآخرہ، تو دنیا میں بھی میرا بھائی ہے، آخرت میں بھی میرا بھائی ہے۔ امام راضی نے لکھی ہے ایک بات، بڑی عجیب بات لکھی۔ امام راضی کہتے ہیں زمین پہ نبی پاک نے حضرت علی کو بھائی بنایا تھا تو آسمانوں پہ جبریل امین نے حضرت میکائیل کو بھائی بنا لیا۔ تو رب کریم نے پوچھا کیوں بھائی بن گئے ہو؟ کہا تیرے محبوب کا جلوہ دیکھ کے بن گئے۔ جس رات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے آئے نا، ایک کو حضور نے ساتھ لے لیا، امیر المومنین حضرت ابو بکر صدیق۔ ابو بکر دا پہلا نمبر کس کا ہے؟ دوسرا، تیسرا، چوتھا، یہ سبق بچوں کو یاد کرائیں۔ اب ہمارے لوگ مسئلے بھی قوالوں سے پوچھنے لگ گئے۔
فتویٰ بھی قوال کا چلتا ہے، اللہ ہی خیر کرے۔ حضرت ابو بکر صدیق کو حضور نے ساتھ لے لیا ہجرت کی رات، اور مولا علی شیر خدا کو بستر پہ سلایا۔ رستے میں بھی بڑا خطرہ تھا، پر بستر پہ اس سے زیادہ خطرہ تھا، اس لیے کہ جب چادر میں لپٹا ہوا کوئی شخص ہے تو کسی کو کیا پتا کون ہے، اگر آ کے وہ پردہ نہ ہٹاتے ایسے ہی قتل کر دیتے تو کیا پرسان حال ہوتا، کچھ بھی نہ ہوتا۔ امام راضی کہتے ہیں رب کریم نے فرمایا جبرائیل میکائیل تم دونوں کہتے تھے ہم بھی بھائی بھائی بن گئے ہیں، بتاؤ تم میں سے کوئی ایک دوسرے پہ جان قربان کرے گا جان؟ فرشتے خاموش ہو گئے، تو رب نے فرمایا اب نیچے ذرا جلوے تو دیکھو، علی میرے رسول پہ جان قربان کر رہا ہے، جاؤ دیکھو نا جا کے جلوے، تم تو بھائی بھائی بنے تھے۔ تو فرشتے عرض کرنے لگے مولا ہماری ڈیوٹی کیا ہے؟ فرمایا اب تمہاری ڈیوٹی یہ ہے کہ تم جاؤ زمین پہ 2 تلواریں لے لو اور علی کی چارپائی کے اوپر کھڑے ہو جاؤ، اس نے میرے مصطفیٰ پہ جان قربان کی ہے، اس کی جان کی حفاظت کرو، وہاں کھڑے ہو جاؤ۔ فرشتے بھی کرتے ہیں تعظیم میری، فدا ہو کہ ان پر یہ عزت ملی ہے۔ حضرت شیر خدا مولا علی ہر میدان میں اول، ہر جنگ میں پہل، السابقون السابقون اولئک المقربون۔ اللہ فرماتا ہے سبقت لینے والے سبقت لے گئے، آگے گزرنے والے آگے گزر گئے، اور یہی لوگ ہیں جنہیں رب کا قرب نصیب ہوا۔ حضرت علی نے مکان نہیں بنایا، ساری زندگی مکان نہیں بنایا، کوئی کاروبار نہیں کیا ساری عمر۔ اب اس پہلو پہ بھی ذرا غور کریں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوئی بینک بیلنس نہیں بنایا۔ صحابہ کرام علیہم رضوان فرماتے ہیں بڑے بڑے رشتے آئے سیدہ فاطمہ کے لیے، بڑے بڑے امیر کبیر لوگوں، حضور نے فرمایا میں رب کے فیصلے کا انتظار کر رہا ہوں۔ ایک دن تینوں یار ان لوگوں کا خلوص دیکھے مولا علی کے ساتھ، حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان۔ حضرت علی ایک یہودی کے باغ میں مزدوری کر رہے تھے تو وہاں گئے اور جا کے کہا علی تو حضور سے سیدہ فاطمہ کا رشتہ کیوں نہیں طلب کرتا؟ تو حضرت علی کہنے لگے بھائیو نہ مکان ہے، نہ گھر ہے، نہ کچھ ہے، رشتہ کیسے مانگ لوں؟ کہا تو جا تو صحیح، ہمیں تو لگتا ہے رسول پاک تیرا انتظار کر رہے ہیں۔ مولا علی شیر خدا کہتے ہیں میں گیا اور جب میں حضور کی بارگاہ میں گیا تو انہوں نے مجھے تیار تھے نا، تیار کر کے بھیجا، مجھے لفظ بھی سکھائے کیا کہنے ہیں، لیکن جب میں وہاں پہنچا نا تو میرے اندر طاقت ہی ختم ہو گئی بولنے کی۔ سلام لے کے تو حضور کے پاس بیٹھ گیا، حضور نے فرمایا علی کیسے آئے ہو؟ تو میں خاموش، پھر پوچھا کیسے آئے ہو؟ میں خاموش، پھر پوچھا کیسے آئے ہو؟ میں خاموش۔ کہتے دلوں کا حال جاننے والے رسول نے فرمایا علی فاطمہ کے لیے آئے ہو؟ فاطمہ کے لیے آئے ہو؟ تو حضرت علی کہتے ہیں میرا جواب بڑا نرالا ہے، میں نے کہا حضور وہ تینوں میرے پاس باغ میں گئے تھے، وہ تینوں گئے تھے، مجھے انہوں نے بھیجا ہے۔ کہتے رسول پاک مسکرا دیے، فرمایا علی انہوں نے نہیں تجھے بھیجا، رب کریم نے فاطمہ کا تیرے ساتھ نکاح کر دیا ہے، تیرے لیے فیصلہ ہو گیا ہے، فاطمہ کا تیرے حق میں فیصلہ ہو گیا۔ حضرت علی سیدہ فاطمہ کو بیاہ کے لے گئے تو حضرت زید بن حارثہ کے مکان میں، کوئی مکان نہیں۔ او بھائی تو دولت دیکھ کے بیٹی کی شادی کرتا ہے، سرمایہ دیکھ کے پھر دعا کراتا ہے، دعا کریں اللہ میرے داماد کو ہدایت دے دے۔ میرے رسول نے بیٹی کی شادی کی تقوی دیکھ کے، پرہیزگاری دیکھ کے، دینداری دیکھ کے، اس شخص کو بیٹی دی جو السابقون السابقون کے درجے میں شامل، جو ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ کے درجے میں شامل، ان کو اپنی بیٹی دی۔ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ سیدہ فاطمہ الزہرا کو میں بیاہ کے لایا، سارے گھر کے کام حضرت فاطمہ نے کیے، میں مزدوری کرتا 2 گھنٹہ یا 1.5 گھنٹہ، زور سے عصر کے درمیان کام کرتے، 2 کلو کھجوریں ملی تو مولا علی نے اٹھا کے اپنی کمر پہ رکھی، باغ کا مالک کہنے لگا علی تھوڑا کام اور کر لو، فرمایا 2 کلو ہو گئیاں بڑی ہیں، 1 کلو میرے بچے کھائیں گے، 1 کلو مدینے کے غریب بچے کھائیں گے۔ تو کہا علی کل کیا کرو گے؟ فرمایا کل جو رب زندگی دے گا وہ روزی بھی دے گا۔ تو بندہ مشورہ دینے لگا، مشورہ بھی ہوتا ہے نا قریب سے، مشوروں والے بھی بڑی خرابی کرتے ہیں اللہ ماشاءاللہ۔ کہا علی جائز پیسے تو کٹھے کر لینے چاہیے، کیا حرج ہے، جائز کٹھے کر لیں۔ تو شیر خدا نے ایک جملہ کہا پر شیروں جیسا کہہ دیا۔ حضرت علی فرمانے لگے مال حرام ہو تو عذاب ہوتا ہے، حلال ہو تو حساب ہوتا ہے، لہذا نہ میں عذاب والا کام کرتا ہوں نہ حساب والا کام کرتا ہوں، میں کٹھے ہی نہیں کرتا، نہ بندہ عذاب کے چکر میں پڑے نہ عذاب کے چکر میں پڑے، میں اس رستے جاتا ہی نہیں۔ مولا کائنات شیر خدا۔ اور بھائی حضرت
سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں جب اس بات کو یاد کرتا ہوں تو آج بھی رو پڑتا ہوں. کون سی بات؟ فرمانے لگے میں کوفے کے بازار سے گزر رہا تھا تو مولا علی شیر خدا کوفے کے چوک میں کھڑے تھے اور ہاتھ میں زرہ پکڑی ہوئی تھی، وہ والی زرہ جو بدر میں بھی ان کے پاس تھی، وہ والی زرہ جو احد، حنین، خندق اور خیبر میں بھی ان کے پاس تھی. زرہ پکڑی حضرت علی نے اور شیر خدا کہہ رہے ہیں بھائیو میری زرہ خرید لو. میری زرہ، امیر المومنین ہے اس وقت، امیر وقت ہیں، بادشاہ ہیں، کوفے کے بازار میں، او بھائی میری زرہ خرید لو. یہ بڑی نسبت والی ہے، بدر، احد، حنین میں میرے ساتھ رہی. اور شیر خدا فرماتے کیا ہیں؟ فرماتے ہیں جب علی نے یہ لفظ کہے تو میری چیخیں نکل گئی. حضرت علی فرمانے لگے اگر میرے پاس نیا تامد خریدنے کے پیسے ہوتے تو میں اسے کبھی نہ بیچتا. نیا تامد خریدنے کے پیسے ہوتے تو میں کبھی نہ بیچتا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ زندگی گزاری، با پردہ، پرہیزگاری، درویشی، سادگی، ساری زندگی کسی کا شکوہ نہیں کیا مولا علی. مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں، امام سخاوی نے القول البدیع میں لکھا ہے، فرماتے ہیں کہ حضرت عمر کا زمانہ مبارکہ تھا، میرا بڑا ہی دل کر رہا تھا سرکار کی زیارت کر. حضور کے وصال کو کافی سال بیت گئے، دل بڑا پریشان تھا. میں درود شریف پڑھتا پڑھتا سو گیا. میں نے خواب دیکھی کہ اللہ کے محبوب فجر کی جماعت کرا رہے ہیں. چر ہویا مینوں ترلے لیندیاں کدی موڑ میرے ول واگاں، جے خواب میری وچ ایک بار جے آویں میں ساری عمر نہ جاگاں. کہتے ہیں حضور نماز پڑھا رہے تھے فجر کی، 2 سورتیں سرکار نے پڑھی پر بڑا ہی مزہ آیا، بڑا ہی مزہ. کہتے ہیں نماز مکمل کر کے نا تو سرکار نے صحابہ کی طرف رخ نور کیا تو ایک صحابی کھجوروں کا ٹوکرا لے کے آئے. یا رسول اللہ تازی کھجوریں پکیاں قبول کریں. حضور نے ایک کھجور اٹھائی، صاف کی، کھائی، باقی ایک صحابہ کو بانٹی. حضرت علی کہتے ہیں 15-16 صحابہ کے بعد میرا بھی نمبر لگا. کھجور کھائی، کھجور کا نہیں دست مصطفیٰ کا بڑا مزہ تھا. کہتے ہیں بڑا ہی مزہ آیا. ابھی میں کھجور کھا ہی رہا تھا کہ مسجد نبوی میں اذان ہو گئی. مولا علی فرماتے ہیں آنکھ کھل گئی، اٹھ میں گیا پر کھجور کا ذائقہ میرے منہ میں ابھی بھی موجود تھا. اب اس پر پورا باب باندھا ہے شاہ عبدالحق الہ آبادی نے. وہ کہتے ہیں کہ حضور جس کو خواب میں کچھ چیز دیتے ہیں وہ حقیقت میں بھی اسے دیتے ہیں. وہ خواب میں نہیں ہوتی، وہ حقیقت میں ہوتی ہے. پورا باب ہے. بہرحال عنوان پہ رہنا چاہتا ہوں. حضرت علی فرماتے ہیں میں اٹھا، وضو کیا، سنت پڑھی، مسجد چلا گیا، جا کے صف میں بیٹھ گیا. عمر فاروق آئے جماعت کرانے. کہتے ہیں عمر نے نماز شروع کی تو مجھے جھٹکا تب لگا جب عمر نے بھی وہی سورت شروع کر دی جو خواب میں سرکار نے پہلی رکعت میں پڑھی. میں سمجھا اتفاق ہے، لیکن کہتے ہیں دوسرا جھٹکا جب لگا جب دوسری رکعت میں حضرت عمر نے وہ سورت پڑھی جو حضور نے خواب میں دوسری رکعت میں پڑھی. کہتے ہیں میں اب بڑا پریشان ہوں کہ یہ بات کدھر کی کدھر جا رہی ہے. مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں نماز مکمل ہوئی تو کھجوروں کا ٹوکرا بھی آ گیا. فرماتے ہیں اب تو میری حیرت کی حد نہ رہی. حضرت عمر نے ایک کھجور اٹھائی، صاف کی، کھائی، دوسرے صحابی کو، تیسرے کو، چوتھے کو، 15-16 صحابہ کو ملی، مجھے بھی دی. کہتے ہیں کھجور کھائی، مزہ بڑا آیا. حضور سے تو دوسری مانگنے کو دل کرتا تھا پر مانگی نہیں تھی، ادب تھا. عمر سے تو یارانہ تھا نا اپنا. ان کا رشک دیکھیں، آپس میں رشک دیکھیں، حسد نہیں رشک. فرماتے ہیں یارانہ تھا نا. تو میں نے عمر سے کہا یار ذرا ایک کھجور اور دینا نا ذرا ایک کھجور. تو کہتے ہیں جناب عمر فاروق نے کھجور اٹھائی، صاف بھی کی، میں سمجھا ملنے لگی ہے، اٹھائی بھی، صاف بھی کی، اور دوسرے صحابی کی طرف ہاتھ بڑھایا، میری طرف دیکھ کے ہلکا سا مسکرائے. فرمانے لگے علی ایسے نہ کر، اگر رات کو نبی پاک سے دوسری لیتا تو میں بھی سویرے تجھے دوسری دے دے. حضور سے دوسری لی نہیں، نبی پاک سے دوسری مانگی نہیں تو میں کیسے دے دوں. خواب میری وچ آیا سی ماہی تو میں او دے گل وچ پا لیاں باواں، ڈر دی ماری اکھ بھی نہ کھولا. ڈر دی ماری، میں ڈر دی ماری اکھ، کیونکہ آئی یہ رات وصال دیوالی. ربا اے رات مکن نہ دیویں، اے رات مکن نہ دیویں. ڈر دی ماری میں اکھ بھی نہ کھولاں، کتے پھر بچھڑ نہ جاواں. میرے رسول پاک کے غلام رشک کرتے تھے، رشک. حضرت علی کہتے ہیں میں رویا تو عمر بھی رو پڑے. کہنے لگے علی جو رات تجھے نواز کے گئے وہ میرے اوپر بھی کرم فرما کے گئے.
رشک کریں خدا را، چھوڑ دیں حسد کرنا۔ حضرت عمر جب نعرہ لگاتے نا تو کیسر و کسرا کانپتے، سفیر آتے روم کے ملنے کے لیے تو کہتے جاؤ عمر نفل پڑھ رہے ہیں، ٹائم کوئی نہیں۔ ایک دن اندر میٹنگ ہو رہی تھی، حضرت عمر میٹنگ میں بیٹھے تھے، آپ کے بیٹے ملنے آئے عبداللہ ابن عمر، ابا جی اندر آ جاؤ، فرمایا دروازے پہ کھڑا ہو، میں ضروری بات کر رہا ہوں، اندر نہ آنا۔ جناب عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں میں دروازے پہ کھڑا ہو گیا، تھوڑی دیر گزری تو امام حسین بھی آ گئے۔ ایک حدیث میں، ایک روایت میں امام حسن کا لفظ بھی ہے، امام حسین آئے، آ کے عبداللہ ابن عمر سے کہنے لگے عمر فاروق اندر ہے؟ تو کہا وہ اندر تو ہے۔ تو کہا آپ کیوں دروازے پہ کھڑے؟ کہنے لگے ابا جی نے کہا ہے یہاں انتظار کرو، میں کوئی ضروری بات کر رہا ہوں، لیکن شہزادے میرے لیے کہا ہے، میرے لیے، آپ جانا چاہیں تو چلے جائیں۔ امام حسین کہنے لگے امیر المومنین کوئی بات کر رہے ہوں گے، میں ظہر کے وقت مسجد میں مل لوں گا، ظہر کا ٹائم آئے گا نا تو میں مسجد میں مل لوں گا، یہ کہہ کے چلے گئے۔ حضرت عمر باہر آئے تو حضرت عبداللہ ابن عمر سے کہا کہ کوئی آیا تو نہیں؟ عرض کی حضور حسین ابن علی آئے، حسین ابن علی۔ تو کہا اندر کیوں نہیں بھیجا؟ کہا میں نے کہا تھا بے شک چلے جائیں، لیکن وہ کہہ رہے تھے کہ میں ظہر کے وقت مسجد میں مل لوں گا۔ تو سیدنا عمر فاروق فرمانے لگے عبداللہ تجھے تیری ماں روئے، حسین کو کیوں واپس بھیجا؟ پھر عمر دنیا داروں کے سامنے ڈٹنا، کھڑا ہونا عمر پہ ختم ہے، لیکن جو اندر کی بات ہے نا، روح کی، جو عقیدت کی بات ہے، جو وفا کا رشتہ ہے، اس کو کون سمجھے؟ یہ جو روح کی مجبوریاں ہیں، یہ جو وفا کی مجبوریاں ہیں، اسے لوگ کیا سمجھیں؟ انہیں کیا پتا کہ مرشد کے بیٹے کے پیر چومنے میں حسن کیا ہوتا ہے؟ انہیں کیا پتا کہ جب استاد کا بیٹا گھر میں آتا ہے تو دل کرتا ہے مکان بیچ کے اسے دے دیں، اس کے باپ کی نیکیاں بڑی ہیں۔ جناب عمر فاروق دوڑے گئے، امام حسین کے دروازے پہ دستک دی، امام حسین باہر رکھا، شہزادے یار ملنے آئے تھے، بغیر ملے کیوں آ گئے؟ عرض کی کہ آپ مصروف تھے، آپ کے اپنے بیٹے بھی دروازے پہ کھڑے تھے تو میں واپس آ گیا۔ امام حسین کہتے ہیں عمر جذبات میں آ گئے، سر سے پگڑی گر گئی، کہنے لگے حسین میرے بیٹے کا اور حسین کا کیا مقابلہ؟ کیا اس کی ماں کا نام فاطمہ الزہرا ہے؟ کیا اس کی نانی کا نام ختیجہ الکبریٰ ہے؟ کیا اس کے نانے کا نام محمد مصطفیٰ ہے؟ اور پھر سر سے پگڑی اتری تھی، اپنے بال زور سے پکڑ لیے، کہنے لگے حسین میں نا مکے میں اونٹ چرایا کرتا تھا اور ڈنڈوں سے مار کھاتا تھا اپنے باپ سے، یہ جو آج ساری دنیا میں عمر کے نعرے لگتے ہیں یہ تیرے نانے کا صدقہ ہے۔ شہزادے میری وفا اور میری وفا میں جب تیرا دل کرے نا توڑ کے آ جایا کر۔ عمر تو لوگ، ایک دن امام حسین نے آ کے نا جناب فاروق اعظم سے کہا، خطبہ دے رہے تھے بچوں کی طبیعت شروع میں، پتہ نہیں کیا بات آئی امام حسین کے دل میں، کہنے لگے عمر نیچے اترو، یہ میرے نانا کا منبر ہے۔ تو حضرت سیدنا عمر سنو، کبھی میرا بھی بچہ آ جائے تو میں کہتا ہوں اس کو پکڑو یار، بچوں کو تو نہیں نا جمعوں میں مطلب ذکر کیا جاتا، اترنا میرے نانے کا منبر ہے۔ جناب عمر اتر کے نیچے کھڑے ہو گئے تو کہا جا کے اپنے نانے کے منبر پہ بیٹھ۔ تو حضرت عمر رو پڑے، کہنے لگے شہزادے میرے نانے کا منبر ہی کوئی نہیں ہے ہی نہیں، یہ منبر یہ مصلی یہ تیرے نانے کی شان ہے، میرے نانے کا کوئی منبر نہیں، تیرے ہی نانے کا منبر ہے۔ تھوڑی دیر کھڑے رہے تو امام حسین کہنے لگے اچھا کوئی نہیں آپ کے نانے کا منبر کا نہیں؟ کہا چلو پھر میرے نانے کے منبر پہ بیٹھ جاؤ، چلو خیر ہے، کوئی نہیں آپ کے نانے کا؟ کہا نہیں۔ تو کہا کوئی نہیں پھر میرے نانے کے۔ جب حضرت عمر بیٹھے تو بڑا شاندار جملہ کہا، فرمانے لگے میں منبر پر مرضی سے نہیں بیٹھا تھا، مجھے ابو بکر نے بٹھایا تھا، اور پھر حسین کے کہنے پہ میں اترا ہوں، اب مجھے حسین نے بٹھایا ہے، اب کسی کی جرت ہے تو عمر کو اتار کے دکھائے، اب میں حسین کا تیری نسل پاک میں۔ یار کتنی بے شرمی کی بات ہے، لوگ امام حسین کو باغی کہے۔ حضور کا وصال ہوا نا تو امام حسن اور امام حسین کی عمریں ابھی 7-8 سال 9 سال کے بیچ تھی، تو حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ امام حسن آئے مسجد میں، تو ممبر پہ بیٹھے ہوئے دیکھا حضرت ابوبکر صدیق کو، تو کہنے لگے نیچے اترنا میرے نانا کا ممبر ہے۔ بچوں کو بڑی پہچان ہوتی ہے نا ابا کے کپڑوں کی،
تو پتا ہوتا ہے کہ یہ میرے نانا کا ہے, یہ میرے نیچے اترو, یہ ممبر میرے نانا کا ہے. تو حضرت علی المرتضیٰ نے جلدی سے پکڑا اور پکڑ کے فرمایا ذرا حسین حسن یہ کیا کہہ رہے ہو؟ اب دیکھیں نا بچہ یہاں کسی کا شور کرے تو میں آپ کو جمعہ چھوڑ کے بچے کی تھوڑی سنوں گا. میں کہوں گا کہ بھائی ٹھیک ہو گیا, بچے کو لے جاؤ ذرا اسے پیچھے کرو, جمعے کے بعد بات کرتے ہیں. لیکن وہ تھے نا رسول اللہ کے نواسے, اور حضرت ابوبکر صدیق عظمت اور شان کو سمجھتے تھے. انہوں نے کہا نیچے اتریے, میرے نانے کا ممبر ہے. تو حضرت صدیق اکبر نیچے اتر کے کھڑے ہو گئے. تو ایک جملہ, باقی بزرگوں نے بھی بڑا کچھ لکھا ہے, پر یہاں ایک بات شاہ عبد العزیز محدث دہلوی نے لکھی ہے. حضرت صدیق اکبر رو پڑے, کہنے لگے حسن اگر ممبر تیرے نانا کا ہے تو ابوبکر بھی تو تیرے نانا کا ہی ہے نا, یہ کو باہر سے تو نہیں نا آیا, یہ بھی تیرے نانا کا ہے. تو حضرت امام حسن ہنسنے لگے, فرمانے لگے ٹھیک ہو گیا, بیٹھ جائے ممبر پہ, پڑھائیں جمعہ. سمجھ آ گئی ہے بات کی, پڑھائیں جمعہ. آپ کی بات کی مجھے سمجھ آ گئی ہے کہ اگر ممبر نانا کا ہے تو ابوبکر بھی تو انہی کا ہے نا جناب صدیق اکبر. کہ نبی پاک علیہ السلام تشریف فرما ہیں, حضور کے صحابہ کی ایک جماعت بارگاہ میں بیٹھی ہے. حضرت صدیق اکبر بھی حضور کے بالکل قریب بیٹھے ہیں, وہ آج بھی حضور کے قریب ہی ہیں, قریب بیٹھے. تو اچانک نہ محفل میں حضرت مولا علی شیر خدا تشریف لے آئے. باقی صحابہ بھی اٹھنا چاہ رہے تھے, کوشش ہو رہی تھی, لیکن پتہ سب سے پہلے جگہ کم تھی. کو بندہ ذرا سرکتا یا جگہ بناتا تو جگہ بننا تھی. باقی بھی اٹھنا چاہ رہے تھے, لیکن سب سے پہلے حضرت صدیق اکبر اٹھے. حضرت مولا علی کا بازو پکڑ کے تھام کے حضور کے قریب بٹھایا, خود ذرا تھوڑے سے پیچھے ہو کے بیٹھ گئے. اب بولا نہیں کوئی, وہاں لوگ کم باتیں کرتے تھے, وہاں لوگ بولا ہے پائے نظر ہوش میں آ, یہ کوے نبی ہے. آنکھوں سے بھی چلنا یہاں بے ادبی ہے, لباں تے موراں لگیاں بولن دی جاج بھول گئی, اوتھے زباناں تائیں کھولن دی جاج بھول گئی, تے جا کے مدینے اتھرو میرے سوال بن گئے. حضور کی بارگاہ میں وہاں کو بندہ بات کرے, اللہ نے پہنچایا سرکار کے قدموں میں, صد شکر میں پھر آیا سرکار کے قدموں میں. کچھ لمحے سلامی کو ٹھہرا ہوں مواجہ پر, پھر مجھ کو ادب لایا, پھر مجھ کو ادب لایا سرکار کے قدموں میں. تو حضرت کسی نے گفتگو نہیں کی. حضرت صدیق اکبر نے بازو تھاما اور لا کر کے نا حضرت مولا علی کو حضور کے قریب بٹھایا اور خود سائیڈ پہ جا کے بیٹھ گئے. کوئی بولا نہیں, بات نہیں کی. تب ہم تو باتیں زیادہ کرتے ہیں نا, جا کے سائیڈ پہ بیٹھ گئے. اور کسی نے کیا تبصرہ کرنا تھا, نہ کسی کی جرت تھی, نہ کوئی کرنا چاہتا تھا, نہ کر سکتا تھا. تھوڑی دیر خاموشی رہی, پھر میرے کریم بولے اور حضور بول کے فرمانے لگے, دیکھا تم نے ابوبکر نے کیا کیا ہے. اور پھر حضور فرمانے لگے, عزت والا ہی کسی کی عزت کو پہچان سکتا ہے, فضل والے ہی اہل فضل کو پہچانا کرتے ہیں. میں ذمہ داری سے کہتا ہوں کہ مولا علی کی شان کو اگر سمجھ سکتے ہیں تو ابوبکر صدیق سمجھ سکتے ہیں, اور حضرت صدیق اکبر کا مقام اگر کوئی جان سکتا ہے تو مولا علی ہی جان سکتے ہیں. آج ہم ذکر کر رہے ہیں نا امام حسین کا, امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ, میرے جیسے بندے کی تو زبان نہیں اس قابل نہیں کہ ان کا نام لے سکے. کہاں سیدنا امام حسن اور کہاں سیدنا امام حسین اور کہاں ہم لوگ. ہماری حیثیت ہے, ہم تو یہ تو وہ لوگ ہیں جن کا نام ذریعہ نجات ہے, جن کا تذکرہ ذریعہ نجات ہے. یہ سارے اسی دریائے محبت کی نہریں ہیں جس کو مدینے والے محبوب نے اپنے دستے مبارک سے چلایا ہے. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حضور کی اولاد پاک ہیں. پیروں کو نہ تھوڑی مٹی لگ گئی, عمر جوانی کی تھی, داڑھی مبارک ساری سیاہ تھی, کالی تھی. حضرت ابو ہریرہ ان سے سالوں بڑے تھے, امیر المومنین فی الحدیث. حضرت ابو ہریرہ نے دیکھا کہ امام حسین کے مقدس قدموں کو مٹی لگ گئی. کسی سے بھی کہا جا سکتا تھا ذرا امام صاحب کی توجہ کرانا, یہ ذرا مٹی اتار دینا, لیکن حضرت ابو ہریرہ جھٹ سے اٹھے, اپنی پگڑی کھولی, اس کا پلو لیا اور حضرت امام حسین کے پیروں سے مٹی صاف کرنی شروع کر دی. کیوں کہ اہل فضل ہی کسی کی فضیلت کو جان سکتا.
عزت والا ہی کسی کو عزت دیتا ہے، جس کے پاس وقار ہو۔ او میرے سنگیو، لوگوں کی باتوں میں نہ آنا، یہ تمہیں الجھا دیں گے، یہ تمہیں تفریق میں ڈال دیں گے، یہ انتشار برپا کریں گے۔ یہ وہ حسین جماعت ہے جو حضور کے سامنے بیٹھا کرتی تھی۔ ان سے پیار کرنا، ان سے محبت کرنا۔ آپ کبھی ترمذی کی ایک حدیث پڑھیں تو مر جانے کو جی کرتا ہے۔ حضور نے فرمایا تھا، میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرنا، میرے بعد انہیں اپنی زبانوں کا نشانہ نہ بنانا۔ کاش کوئی ان جملوں کا درد سمجھ سکے۔ فرمایا رب سے ڈرنا، اور کریم فرمانے لگے جس نے ان سے محبت کی میری محبت کی وجہ سے محبت کی، اور جس نے ان سے عداوت رکھی میری وجہ سے رکھی۔ کبھی بھی کسی میں، اور جو حضور کی اولاد ہے، صحابہ کرام نے ایک جگہ کچھ نذرانہ جمع کیا اور جمع کر کے کہا کہ حضور کی بارگاہ میں پیش کرنا ہے۔ اخراجات بہت زیادہ ہیں اور ظاہری وسائل اس ترتیب سے نہیں ہیں، یہ نذرانہ ہر مہینے پیش کرنا ہے۔ جب وہ لے کے حضور کی بارگاہ میں گئے نا تو اللہ نے قرآن نازل کر دیا۔ فرمایا محبوب ان سے کہہ دو لا اسألکم علیہ اجرا، میں تبلیغ دین پر تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، الا المودۃ فی القربى، بس میرے قریبیوں سے پیار کرتے رہنا، میرے قریبیوں سے محبت کرنا، پیار کرنا قریبیوں سے۔ حسنین کریمین سے جو حضور کا پیار ہے، جو نبی پاک علیہ السلام کی ان کے ساتھ والہانہ محبت ہے۔ اعلیٰ حضرت بریلوی نے حدیث لکھی ہے، راوی حضرت عثمان غنی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے نا گھر میں پیغام بھیجا، فرمایا فاطمہ سے کہو ذرا حسن حسین کو تو بھیجے۔ یہ سارا دن ہی حضور کے پاس رہتے ہیں، سارا دن ہی، لیکن وہ جو والہانہ پن ہے، جو محبت ہے، جو ان کے ساتھ محبوب کا خاص لگاؤ ہے، سیدہ سے کہو ذرا شہزادوں کو بھیجے، تھوڑی سی دیر ہو گئی آنے میں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یوں لگتا جیسے سیدہ فاطمہ کپڑے نہیں ماں بدلنے لگتی بچوں کے، خوشبو نہیں لگانے لگتی، تھوڑی تیاری میں دیر ہو گئی تو محبوب نے نظریں جمائی ہیں اس حجرے کی طرف جہاں سے امام حسن اور حسین نے آنا ہے۔ رحمت کے عجب ہی جمیلے ہیں، حسنین یہاں پر کھیلے ہیں۔ تو دونوں شہزادوں جب دروازہ کھلا تو حضرت عثمان غنی کہتے ہیں بچے جب نکلے نا دونوں، تو یہ کوئی 10 15 50 100 میل دور سے تھوڑی آ رہے ہیں، تو یہی رہتے ہیں۔ محبوب کے قرب خاص میں انہیں سایہ کرم ہر وقت نصیب ہے، لیکن نبی کریم علیہ السلام کا جو والہانہ پن ہے، جو ان کے ساتھ حضور کا رشتہ محبت ہے، جیسے ہی دونوں شہزادے آئے، حضرت عثمان غنی فرماتے ہیں محبوب نے مقدس گھٹنے زمین پہ رکھ دیے اور دونوں بازو کھول دیے۔ ایک شہزادہ اس سینے سے لگ گیا اس کندھے سے، ایک اس کندھے سے لگ گیا، اور پہلے بھی حضور پیار کرتے تھے پر آج تو رخ ہی بدل گیا بات کا۔ اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے اے اللہ، یہ دونوں شہزادے کندھے سے لگے ہوئے، حضور فرمانے لگے اے اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت فرما۔ اور کہا اے اللہ جو جو میرے حسن حسین سے محبت کرے تو ان سب سے محبت فرما، تو ان سب سے پیار کر جو میرے حسنین سے پیار کرے۔ اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام کی محبت جب حضور کو، بھئی جس چیز کی طرف محبوب نے ایک دفعہ دیکھا ہے نا، وہ غار ثور میں حضور ایک دفعہ گئے ہیں، 3 دن قیام کیا ایک دفعہ گئے، تو ہمارا تو کئی بار جانے کو دل کرتا ہے۔ جہاں حضور تھوڑی دیر قیام فرمائیں اس جگہ سے پیار ہو جاتا ہے، اور جن شہزادوں سے حضور اس والہانہ انداز میں پیار کریں، ان کی محبت، ان کا پیار ہمارے دلوں میں ہونا چاہیے۔ ابن جوزی نے لکھا ہے سینکڑوں سال پہلے، آج کے کسی عالم کی بات بتاتا تو لوگ انکار کو، سینکڑوں سال، کہتے ہیں بلخ میں قحط پڑ گیا، لوگ ہجرت کر کے سمرقند آ گئے، ایک سیدوں کا خاندان بھی آیا، ایک ایسی خاتون بھی آئی جس کے ساتھ 3 بیٹیاں تھی، بیٹا بھی کوئی نہیں، خامند فوت ہو گیا۔ مسجد کے ساتھ مہمان خانے بنے ہوتے تھے، وہاں اس نے بچوں کو ٹھہرایا اور نکلی سمرقند میں کہ کوئی آدمی مل جائے۔ تو وہ سیٹھ صاحب، چودھری صاحب کہنے لگے مجھے کیسے پتا چلے گا تو سید ہے؟
مجھے بتاؤ کسی کو چوک میں کھڑا کر کے کہا جائے بتاؤ تو کون ہوتا ہے، اس شخص کا کیا اشر ہوتا ہے، کیا حال ہوتا ہے؟ کہا کیسے پتا چلے گا؟ تو سید زادی نے اپنا پلو کھولا اور اپنے آنسو دونوں آنکھوں سے صاف کیے تو کہنے لگی اللہ تیرا بھلا کرے، میں ثابت نہیں کر سکتی کہ میں حضور کا خاندان، میرے پاس کوئی دلیل نہیں، میں نہیں بتا سکتی، چل ٹھیک ہے، چلی گئی۔ کسی نے بتایا کہ یہاں ایک یہودی بھی رہتا ہے، وہ بڑا سخی ہے، یا آتش پرست ہے، یا پارسی ہے کافر غیر، سخی بڑا ہے۔ اس کے پاس گئی، بیٹھی رہی، لوگ بیٹھے تھے، جب چلے گئے تو قریب گئی، کہنے لگی مجبور ہوں، پریشان ہوں، غریب نہیں ہوں۔ کہنے لگا بی بی تجھے کبھی دیکھا نہیں، سمرقند کی اتنی آبادی نہیں، میں سارے شہر، تو کون ہے؟ تو کہنے لگی تعارف نہ ہی پوچھے تو اچھا ہے۔ اس نے کہا چلو اگر پتہ چل جائے تو۔ کہنے لگی میں مسلمانوں کے نبی کی اولاد ہوں۔ مسلمانوں؟ اس نے کہا پیغمبر خدا کی اولاد؟ اٹھ کے کھڑا ہو گیا، بی بی کو ساتھ لیا، گھر گیا، کہنے لگا جو صاف ستھرا کمرہ ہے نا اسے پھر دھو ڈالو، ایک دفعہ پھر دھو ڈالو۔ کمرہ دھلایا، صاف کرایا، پھر کہنے لگا بی بی میرے برتن زیادہ صاف ستھرے نہیں، میں نئے نہ خرید کے لا دوں۔ پھر نئے برتن لایا، پھر اپنے بچوں سے کہنے لگا اونچا نہ بھولنا، یہ سیدہ فاطمہ کی شہزادیاں آئی ہیں، یہاں کوئی شخص اونچی بات نہ کرے۔ پھر کہنے لگا بی بی جو میرا بالکل طیب اور حلال رزق ہے نا، یہ اس میں سے لنگر ہے، لیکن چونکہ میں غیر مسلم ہوں، مجھے سلیقے نہیں آتے، جیسا تیسا بھی ہو نا اسے قبول کر لینا۔ خاتون کو کہنے لگا یہ گھر ہے، جب تک جی چاہے یہاں رہنا، اور دیکھنا ہو سکے تو رات اپنے نبی سے سفارش کرنا، میرا بھی کوئی مسئلہ، میری بھی کوئی قبولیت کہیں ہو جائے۔ وہ مسلمان کہلانے والا رات کو سویا، کہتے جنت سجی ہوئی ہے، لوگ جنت میں جا رہے ہیں، لائنیں لگی ہوئی ہیں، نبی پاک لوگوں کو جنت میں بھیج رہے ہیں، میں بھی دوڑ کے لائن میں لگ گیا، فرشتے نے میرا بازو پکڑا، کہا پیچھے ہٹ، تو میں دوڑ کے حضور کی بارگاہ میں گیا، میں حضور سارے جنت میں جا رہے ہیں، یہ مجھے نہیں جانے دیتا۔ تو نبی پاک نے فرمایا تو کون ہے؟ کہ یا رسول اللہ میں مسلمان ہوں۔ کہتے حضور مجھ سے فرمانے لگے کوئی دلیل ہے تیرے پاس؟ دلیل ہے کوئی تیرے پاس؟ میں چپ کر گیا، فرمایا میری بیٹی تیرے دروازے پر آ ہی گئی تھی تو دلیلیں پوچھنے لگ گیا تھا۔ میں جا دوڑ جا، سویرے آنکھ کھلی تو گلیوں میں ڈھونڈتا پھرتا ہے، تلاش کرتا پھرتا ہے، کونے کونے میں جاتا ہے وہ سادات کا گھرانہ کہاں گیا، ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس غیر مسلم کے دروازے پہ جا کے پہچان لیا۔ تو کہنے لگا خدا کا واسطہ جو تو نے نوکری کی ہے نا ان کی مجھ سے 11 گنا لے لے، یہ سادات کا گھر مجھے دے دے۔ تو کہنے لگا کل تو آتا تو شاید بات اور ہوتی، آج بات اور ہے۔ اس نے کہا مہربانی کر، کہا نہیں کل تو آتا تو معاملہ اور تھا، آج معاملہ آج اور ہے، رنگ بدل گیا ہے، حالات تبدیل ہو گئے ہیں، اب تو دیکھ تاک کے آیا، جا دوڑ جا۔ کہنے لگا نہیں مہربانی کر، دے دے، تو غیر مسلم میں تیرا کیا تعلق؟ کہنے لگا چپ کر، غیر مسلم میں کل تک تھا، کل سے سجدوں سے پیار کیا ہے تو میرے حالات سنور گئے ہیں، وہ جو نظارے تو نے رات خواب میں دیکھے ہیں میں نے جاگتی آنکھوں سے دیکھے ہیں، میں نے جاگتی آنکھوں سے، اور تو نے کسی مفتی پیر عالم کے ہاتھ پہ کلمہ پڑھا ہے، میں نے رات محمد عربی کے ہاتھ پہ کلمہ پڑھا ہے۔ نبی پاک نے فرمایا علی سے پیار کرنے والا مومن ہے، اور فرمایا بغض علی نفاق، اس کے سینے میں علی کا بغض ہو وہ منافق ہے، وہ منافق ہے۔ جس کو نبی پاک منافق ہے، منافق ہے کہ نہیں؟ ذکر علی عبادہ، النظر الی وجہ علی عبادہ، فرمایا علی کا چہرہ دیکھنا بھی عبادت ہے اور ان کا ذکر کرتے رہنا بھی عبادت ہے۔ اسلام صرف اخلاقیات کا مذہب نہیں، اخلاق، مسلمان کا اخلاق یہ اس کا پھل ہے، یہ اس کا پتے ہیں، پھول ہیں، لیکن نبی پاک کی غلامی، حضور کی محبت، صحابہ اور اہل بیت کا احترام یہ ایمان کی جڑ ہے۔
जड़ मजबूत ना हो तो ना फूल उगते हैं, ना फल आते हैं, ना टहनियों पर कोई पत्ता आता है। जड़ का मजबूत होना बड़ा जरूरी है। इन मोहब्बतों का सीने में उठना पहला पहलू आज के मौजू का, उसको जहन में रखें। मोहब्बत का जोश मारना, मोहब्बत का जोश मारना, प्यार का बढ़ना, तबीयत में ज़ौक़ पैदा होना, ये ईमान की अलामत है। यानी हजरत उमर की बात सुन के दिल का ठंडा होना ईमान की अलामत है, और इमाम हुसैन की बात सुन के तबीयत का सुकून में आना, ये ईमान की अलामत है। हजरत फातिमा तज़्ज़हरा का जिक्र हो और वजूद के रोंगटे खड़े हो जाएं, तबीयत पे कैफ तारी हो जाए, सैयदा ज़ैनब का तज़किरा आए तो आंखों में आंसू छलक पड़े, ये ईमान की अलामत है। इंसान के वजूद पर असर हो। लेकिन जो आदमी कच्ची कच्ची बातें करे, कमजोर 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 कहानियां सुनाए कि नहीं जी वो ठीक है, अहले बैत ही असल थे, सारा कुछ वही थे, सहाबा बस वो। भाई जिस आदमी के पीछे मौला अली नमाज पढ़ते हैं वो बंदा तुझे कबूल क्यों नहीं? जिस अबू बकर सिद्दीक के पीछे वो नमाजें पढ़ते हैं तुझे क्यों नहीं कबूल? जिस उमर के वो मुशीर बनते हैं तुझे क्यों नहीं हजरत उमर कबूल? और जिस उस्मान गनी के बारे में मौला अली की ये राय है कि इमाम हसन और हुसैन को तलवारें दे के हजरत उस्मान के दरवाजे पर खड़ा करके कहा बेटा यहां खड़े रहना, कोई दुश्मन उस्मान के करीब ना आने पाए। सबसे पहले फितने का बीज बोने वाला जो शख्स था अब्दुल्ला बिन सबा, यहूदी था, इस्लाम में आया लेकिन जमातें पैदा कर दी। अब खिलाफत राशिदा खत्म होते होते ही मुसलमानों में जमातें आ गई थी। यानी मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम का जो इंतकाल हुआ, आपकी जो शहादत हुई, तकरीबन 3 खुलफा की शहादतें हुई। हजरत उमर भी शहीद हुए, हजरत उस्मान भी शहीद हुए, और हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम ये भी शहीद हुए। लेकिन फर्क यह है कि खलीफा दुम हजरत उमर की जो शहादत है वो एक गैर मुस्लिम मजूसी के हाथों हुई, जो आग का पुजारी था, उसका इस्लाम से लेना देना नहीं था, और उसने अपने जाती रंजिश में कत्ल किया है। लेकिन हजरत उस्मान का कत्ल मुसलमानों की एक बागी जमात ने किया, और हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का कत्ल भी बज़ाहिर मुसलमान कहलाने वाले थे, लेकिन वो काफिर हो चुके थे, खारजी, लेकिन नाम के वो मुसलमान ही थे। अब्दुर्रहमान बिन मुलजिम जिसने कत्ल किया। तो अब यहां से आप अंदाजा करें कि मुसलमानों के हाथ से जब इतने बड़े 2 खलीफा कत्ल हो गए, शहीद हो गए, तो फिर फितना पैदा हो ही चुका था, फितना उरूज पर था। 2 जंगों का जिक्र कल मैंने किया था, एक जंगे जमल और एक जंगे सफ़ैन। ये जंगे जमल जो है, सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा तशरीफ लाई थी उस जंग में, और फिर वो सुलह हो गई, वापस वो चली गई, हजरत अली भी गए। लेकिन गलत फहमी से दोनों फौजों में लड़ाइयां हुई और दोनों में सहाबा भी शहीद हुए हैं। इस जंग के बाद एक और जंग हुई थी जिसको जंगे सिफ़ैन कहते हैं। ये हजरत अमीर मुआविया मुल्क शाम से निकले थे। चूंकि मैंने बताया था आपको कि हजरत उस्मान गनी के कत्ल का बदला लेने का सबसे ज्यादा जो ऐलान कर रहे थे उसमें हजरत अमीर मुआविया थे, क्योंकि खानदान एक ही है, हजरत उस्मान का खानदान भी और हजरत अमीर मुआविया का खानदान भी एक ही है। तो खून उस्मान का किसास, बदला, इस नारे से वो उठे थे। और उसके बाद जंगे जमल के बाद हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी फौज लेकर के निकल पड़े थे। हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम ने बहुत सारी सुलह की कोशिशें फरमाई, खतूत लिखे, लेकिन जवाब में सिर्फ एक ही जवाब आता था कि खून उस्मान का बदला चाहिए। यहां तक कि एक बड़े सहाबी जरीर बिन अब्दुल्लाह बजली ये गए और हजरत अमीर मुआविया से उन्होंने कहा, क्या आपको ये नहीं मालूम कि अली बिन अबी तालिब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कराबतदारों में से, खानदान में से, और सहाबा में वो अफजल तरीन है, फिर आप किस तरह से उनके लिए जंग का इरादा करके निकलते हैं? क्या आप ये समझते हैं कि अली बिन अबी तालिब ने उस्मान का कत्ल किया है, उस्मान बिन अफ़ान का कत्ल किया है? हजरत अमीर मुआविया ने कहा ना, मैं उनकी फजीलत का भी कायल हूं, वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रिश्तेदार भी हैं, ये सारी चीजें अपनी जगह पर। लेकिन हजरत अमीर मुआविया की एक दलील ये थी, कहते हैं हाँ ये भी मैं समझता हूं कि
اگر علی بن ابی طالب نے عثمان بن عفان کا قتل نہیں بھی کیا ہے تو قاتلوں کو ہمارے حوالے کیوں نہیں کرتے؟ جنہوں نے قتل کیا ان کو ہمارے حوالے کریں۔ تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کے پاس انہوں نے خط لا کر کے یہ دیا کہ امیر معاویہ تو یوں کہہ رہے ہیں۔ حضرت علی نے کہا مجھ سے وہ لوگ ایسی چیز کا مطالبہ کر رہے ہیں جو میرے ہاتھ میں ہے ہی نہیں۔ حضرت عثمان غنی کے قاتل کون ہیں یہ پتہ ہی نہیں ہے، تو کیسے ان کے حوالے کیا جائے؟ اگر میرے قابو میں ہوتے، میرے قبضے میں ہوتے، تو حضرت علی کہتے ہیں سب سے پہلے خون عثمان کا بدلہ لینے والا علی بن ابی طالب ہوتا، لیکن معاملات نہیں سلجھے، یہ حالات بڑھتے چلے گئے۔ پھر حضرت امیر معاویہ جو لشکر لے کر کے نکل پڑے اور ان دونوں جماعتوں کی ایک جگہ پر جا کر آمنا سامنا ہو گیا، ان جماعتوں کا مقام نہروان کے قریب۔ حضرت امیر معاویہ کے ساتھ جو فوج تھی وہ بھی بہت ہزاروں کی تعداد میں، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو فوج تھی وہ بھی ہزاروں کی تعداد میں۔ لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ کچھ جو دور اندیش تھے صحابہ تھے وہ لڑائی ہونے نہیں دے رہے تھے۔ دونوں فوجیں میدان میں پڑاؤ تو کر لیں، یہ جمادی الاول کا شروع کا مہینہ تھا، اور جمادی الاخر آ گیا، یعنی 2 مہینے تک فوجیں وہیں پر رہیں لیکن لڑائیاں نہیں آمنے سامنے۔ اور حتیٰ کہ حالات ایسے ہو گئے کہ ادھر کی فوج ادھر کے لوگوں میں آ جاتی تھی پانی لینے کے لیے، ادھر کے لوگ ادھر جاتے تھے پانی لینے کے لیے، تو دوستی بھی ہو گئی 2 مہینے میں۔ اور اس کے بعد رجب کا مہینہ شروع ہوا تو حرمت والا مہینہ، اس میں جنگ حرام ہے، تو جنگ بندی ہو گئی۔ 3 مہینے ایسے ہی گزر گئے، دونوں فوجیں میدان میں پڑاؤ ڈالی رہیں۔ پھر اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں کے درمیان یہ خط و کتابت بھی چلتے رہے، صلح کی باتیں بھی چلتی رہیں، لیکن جیسے کہ میں نے کہا سبائی فتنہ یہاں پر بھی موجود تھا دونوں جماعتوں میں، اور دونوں جماعتوں کو جنگ پر بھڑکانے کے لیے شرانگیز دونوں جگہ موجود تھے، بھڑکاتے رہتے تھے۔ اور اس کے بعد ناگہانی رجب کا مہینہ ختم ہوا تو اچانک ان دونوں میں مٹ بھیڑ ہوئی، جس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے آئے ہوئی جماعت میں 25,000 لوگ قتل ہوئے تھے، حضرت امیر معاویہ کی طرف سے آئے ہوئے لوگوں میں 45,000 لوگ قتل ہوئے تھے۔ اس ایک جنگ میں 70,000 لوگ قتل ہوئے ہیں، یہ معمولی چیز ہے؟ 70,000 لوگ کام آ گئے، جان سے ہاتھ دھو بیٹھے، حتیٰ کہ قتل اتنا ہو چکا تھا کہ ایک ایک دن جنگ کو روکنا پڑتا تھا میتوں کو یعنی کفن پہنانے کے لیے، نماز پڑھنے کے لیے، دفن کرنے کے لیے۔ ہزاروں عورتیں بیوہ ہو گئیں، ہزاروں کی تعداد میں بچے یتیم ہو گئے اس ایک جنگ میں۔ پھر حضرت امیر معاویہ نے سمجھ لیا، کیونکہ شامی فوج جو ہے اب کمزور پڑ گئی تھی جو حضرت امیر معاویہ کے ساتھ آئی تھی، اور حضرت علی کے ساتھ جو فوج لڑ رہی تھی وہ عراقی فوج تھی، کیونکہ حضرت علی کا دارالخلافہ کوفہ تھا جو عراق میں ہے۔ عراقی فوج اور شامی فوج دونوں میں لڑائیاں ہیں، اور حجاز کے لوگ یعنی مدینہ، مکہ، یہاں کے سب لوگ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کے ساتھ تھے۔ اب حضرت امیر معاویہ نے یہ جب دیکھا کہ شامی فوج 45,000 کی تعداد میں قتل ہو گئی، جو اب تک کی کسی بھی جنگ میں اتنی بڑی تعداد قتل نہیں ہوئی تھی، یہ بہت بڑی تعداد ہے، تو انہوں نے پھر یہ اپنی فوج میں تقریر کرنا شروع کیا کہ اگر شامی فوج اس طرح سے ماری جانے لگ جائے تو پھر جو ہم نے علاقے فتح کیے تھے رومن امپائر سے، وہ تو رومی فوجی عیسائی سب پھر سے ملک شام پر حملہ کریں گے، ہمارے علاقے حاصل کر لیں گے۔ اور پھر حضرت امیر معاویہ نے عراقی فوج کو بھی بتایا کہ اے عراق کے رہنے والوں، تمہارے بھی 25,000 قتل ہو گئے، اسی طرح سے اگر تمہارا بھی قتل جاری رہا اور یہ جنگ جاری رہی تو جو تم نے علاقے فتح کیے پرشین امپائر سے، یعنی ایران کی جو پہلی کی حکومت تھی کسرا کی، اس سے جو علاقے تم نے فتح کیے، یہ پرشین امپائر کے لوگ جو پجاری ہیں آگ کے، وہ دوبارہ عراق کو حاصل کر لیں گے، اور تمہارے پاس اپنے آپ کو بچانے کے لیے لوگ نہیں رہیں گے۔ یہ حکمت کے ساتھ، ظاہر سی بات ہے اتنا قتل ہونے کے بعد اب دونوں کے درمیان فکر آ گئی۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے جب یہ بات سنی تو عراقیوں کو پوچھا، تو عراقی پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں تھے، کہا کہ اب امیر معاویہ کی فوج کمزور پڑ رہی ہے اس لیے ایسی باتیں کر رہے ہیں، وہ صلح کرنے کو تیار نہیں تھی فوج۔ تو حضرت امیر معاویہ نے ایک ترکیب نکالی
5 بڑے بڑے اپنے شام کے لوگوں کو بلایا، کیونکہ حضرت امیر معاویہ بہت ہی مدبر آدمی تھے، سیاست میں ان کا کوئی مثل نہیں ملتا، بلکہ ان کو کہتے ہیں پورے عرب کا ذہن، پورے عرب کی عقل ان کے پاس تھی حضرت امیر معاویہ۔ انہوں نے 5 بڑے بڑے قرآن مصحف جس میں قرآن لکھا ہوا تھا، قرآن پاک کے نسخے منگوائے اور کہا قرآن پاک کو اٹھاؤ اور ہم یہ اعلان کرتے ہیں کہ ہم آپس میں قرآن کو حکم بنائیں گے اور اس کے مطابق اپنے آگے کے معاملات طے کریں گے۔ اگر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی فوج اس کا انکار کرتی ہے تو پھر ظاہر سی بات ہے یہ تو کفر ہو جائے گا، قرآن کو حکم ماننے سے انکار کرنا۔ تو حضرت امیر معاویہ کی یہ ترکیب تھی، 5 بڑے بڑے قرآن اٹھا کر کے وہ لائے اور پیچھے اور بھی سینکڑوں لوگ قرآن سر پہ اٹھا کر کے لے آئے اور اعلان کیا عراقی فوج کے سامنے، حضرت علی کے سامنے، کہ یہ ہم لوگ جنگ بندی چاہتے ہیں اور قرآن جو ہے اس کو ہم حکم بنانا چاہتے ہیں اور اس کے مطابق ہم آگے کام کریں۔ حضرت علی اگر انکار کرتے تو ان کی فوج میں ہی لوگ آپ کے باغی ہو جاتے ہیں کہ آپ نے تو قرآن کا انکار کر دیا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سیاست سمجھ گئے، آپ نے فرمایا ہم نے جو جنگ کی ہے وہ اسی لیے کہ تم قرآن کے پابند بن جاؤ، اسی لیے تو ہم تلوار اٹھائے، اور آج اگر آپ کو یہ بات لگ رہی ہے کہ قرآن کو حکم بنایا جائے تو اس کے سب سے پہلے پیروکار ہم ہوں گے۔ پھر دونوں کی جانب سے یہ بات طے پائی کہ ایک ایک صحابی کو حکم بنایا جائے اور قرآن اور حدیث رسول کے مطابق وہ فیصلہ کرے۔ تو حضرت امیر معاویہ نے اپنے مشیر خاص، یعنی ان کے بہت قریبی تھے عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ، صحابی ہیں جنہوں نے مصر فتح کیا، وہ حضرت امیر معاویہ کے قریبی تھے۔ حضرت امیر معاویہ نے ان کو حکم بنا دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے حضرت ابو موسیٰ اشعری، یہ نہایت سادہ دل تھے اور ہر ایک کے متعلق عفو درگزر کا معاملہ اپنے اندر رکھتے تھے، جیسے اپنے لیے سوچتے تھے ایسی دوسرے کے لیے بھی خیال رکھتے تھے۔ حالانکہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کوفہ کے گورنر رہے ہیں، مدبر رہے، ذہین رہے ہیں، لیکن حضرت علی ان کے حکم بنانے کے حمایت میں نہیں تھے، لیکن لوگوں کی زور زبردستی پر ان کو حکم بنایا گیا۔ مسئلہ تاریخ کا ہے، اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں، پھر اسی لیے میں تاریخ دہراتا ہوں کہ کوئی ڈھکوسلا بازی کرتے ہوئے تمہیں پھر گمراہ نہ کر دیں۔ حقیقت کیا ہوئی اور کیا ہوا تھا یہ جاننا آپ کے لیے ایک بار ضروری ہے۔ دونوں نے حکم بنایا۔ حضرت عمرو بن عاص یہ ہمیشہ اپنے تدبر اور تفکر کو کام میں لاتے، اور جب بھی حضرت ابو موسیٰ اشعری آتے تو ان کا نہایت شاندار استقبال اور تعظیم و تکریم کرتے اور کہتے ابو موسیٰ اشعری آپ مجھ سے رتبے میں بڑے ہیں، آپ رسول اللہ کے صحابی ہیں، آپ سے پہلے میں ہو ہی نہیں سکتا۔ تو حضرت ابو موسیٰ اشعری پر یہ دباؤ ہمیشہ رہتا تھا، اور دونوں کو اب صلح نامے پر دستخط کروانی تھی، یا جو بھی دونوں لوگ فیصلہ لیتے اس پر عمل کرنا تھا۔ دونوں جماعتوں کو، دونوں نے وعدہ کر لیا تھا، دستخطیں ہو گئی تھی۔ اب یہ دونوں صحابہ کو ٹائم دیا گیا، رمضان شروع ہونے سے پہلے تک آپ اپنا حکم نامہ یا جو آپ کا فیصلہ ہے سنا دیں۔ ایک جگہ بھی منتخب کر لی گئی، اس جگہ پر جا کر کے اپنا فیصلہ سنائیں گے۔ اب دونوں آپس میں بیٹھ کر کے جو باتیں کرتے ہیں، حضرت ابو موسیٰ اشعری اور حضرت عمرو بن عاص، دونوں میں بہت لمبی گفتگو ہوئی ہے۔ اب وہ ضروریات میں سے نہیں ہے جس کو بیان کرنا، کیونکہ حضرت ابو موسیٰ اشعری یہ پوچھتے تھے عمرو بن عاص سے، آپ کس اعتبار سے امیر معاویہ کو خلافت کا حقدار سمجھتے ہیں، جبکہ ابھی حضرت علی بن ابی طالب ہمارے درمیان موجود ہیں اور رسول اللہ کے داماد ہیں، ان کی فضیلتیں آپ سے چھپی ہوئی نہیں ہیں۔ حضرت عمرو بن عاص نے بھی اسی طرح کی گفتگو کی۔ بہرحال اس پوری گفتگو کا جو خلاصہ نکلا وہ میں بتاتا ہوں۔ حضرت عمرو بن عاص کہتے تھے ہمیشہ کہ آپ پہلے بتائیں آپ چاہتے کیا ہیں۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری نے کہا اب میں یہ چاہتا ہوں کہ مسلمانوں کو اس فتنہ انگیزی سے اور یہ روز روز کی جنگ سے نکالنے کے لیے یہ اعلان کر دوں کہ اب حضرت علی بھی خلیفہ نہیں ہے، امیر معاویہ بھی خلیفہ نہیں ہے، یہ معاملہ اب جیسے صدیق اکبر کے زمانے میں مسلمانوں کے حوالے تھا، وہ جس کو چاہیں خلیفہ منتخب کریں، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وفات کے بعد جو حالات ہوئے تھے، میں یہ چاہتا ہوں کہ مسلمانوں کے حوالے یہ کر دیا جائے اور پھر سے وہ منتخب کریں۔ حضرت عمرو بن عاص نے کہا بالکل آپ صحیح سوچتے ہیں۔ حضرت عمرو بن عاص بھی اسی خیال کے حامی رہے، لیکن بہرحال
دونوں حکم تھے, دونوں صحابی تھے. بات یہاں تک آئی جس دن یہ اعلان ہونا تھا حضرت ابو موسیٰ اشعری اور حضرت عمرو بن عاص کی طرف سے. یہ تاریخ ہے میرے عزیزوں. حجاز کے, مکہ مکرمہ, مدینہ طیبہ کے اکثر بڑے بڑے صحابہ بھی یہ فیصلہ سننے کے لیے آئے تھے کہ آج ہوگا کیا, کہ مسلمانوں کے درمیان جاری جنگ کو ختم کرنے جا رہے ہیں دو حکم صحابہ. تو دونوں کو الگ الگ اختیارات تھے. آپ جو کہیں گے اس پر عمل ہوگا, لیکن قرآن اور حدیث کے مطابق. تو حضرت عمرو بن عاص نے یہ کہا کہ پہلے میں نہیں سناؤں گا, اپنا فیصلہ پہلے ابو موسیٰ اشعری سنائے. حضرت ابو موسیٰ اشعری کو کھڑا کیا گیا. تو انہوں نے اپنا فیصلہ سنا دیا کہ میں نے یہ ارادہ کیا ہے کہ مسلمانوں کو جنگوں میں مبتلا کرنے سے بہتر ہے کہ یہ خلافت سے دونوں معزول ہو جائیں, دستبردار ہو جائیں. جبکہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس وقت بھی کچھ لوگ خلافت کا اعلان کرتے تھے اور یہ خلافت کا معاملہ تھا. تو آپ نے کہا دونوں دستبردار ہو جائیں, مسلمانوں کے حق میں یہ فیصلہ ہو جائے. حضرت عمرو بن عاص نے یہ نہیں کہا, وہ کھڑے ہوئے کہا, دو حکم تھے, ان میں سے ایک حکم نے اپنا فیصلہ سنایا ابو موسیٰ اشعری. انہوں نے اپنے فریق حضرت علی کو معزول کر دیا, لیکن میں اپنے فریق امیر معاویہ کو معزول نہیں کرتا. تو یہ ہمارا فیصلہ ہے. اس بات پر بہت بڑا ہنگامہ ہوا. پھر بات یہاں کو پہنچی کہ ان دونوں حکموں کی بات تسلیم کی جانی تھی, لیکن شامی الگ باغی ہو گئے, عراقی الگ باغی ہو گئے. بہرحال یہ معاملہ اس وقت جا کر ٹھنڈا ہوا جب خود حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ آمنے سامنے آ گئے, اور ان دونوں نے آپس میں بیٹھ کر کے پھر صلح نامہ لکھا. حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم اپنی باقی ماندہ فوج کو لے کر عراق تشریف لائے, کوفہ, اور حضرت امیر معاویہ کو ملک شام بھیج دیا گیا. یہ معاملات جو ہوئے 37 ہجری میں, یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت قائم ہو چکی تھی 35 ہجری میں, 37 ہجری میں یہ سب حالات ہوئے. پھر حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کوفہ تشریف لے گئے. 40 ہجری میں حضرت علی کا انتقال ہو گیا. کل یہاں تک کے حالات میں آپ کے سامنے بیان کر چکا تھا. چونکہ یہ جنگ صفین کے بارے میں کل مختصراً عرض کیا تھا, آج میں نے اس کو ڈیٹیل میں آپ کے سامنے رکھ دیا. دونوں جنگیں, اس میں مسلمانوں کا بڑا خسارہ ہوا ہے, جنگ جمل ہو کہ جنگ صفین ہو, دونوں جنگوں میں مسلمان شہید ہوئے. لیکن جانتے ہو ان جنگوں کے بارے میں تمہارا موقف کیا ہے, ہمارا موقف کیا ہے, شیعہ لوگوں کا موقف کیا ہے, یہ اپنی جگہ پر خود مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کا موقف کیا ہے یہ ہم دیکھتے ہیں. جنگ صفین میں جو قتل ہو کر کے گرے ہوئی تھی لاشیں, جنگ کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان سے گزرتے, یہ بھی حدیث موجود ہے, روایت موجود ہے, ابن عساکر کی روایت. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان سے گزرتے تھے, اور جب اپنی فوج کے جو مقتول تھے, شہید تھے, ان کو دیکھتے اور کہتے یہ جنتی لوگ ہیں جو شہید ہو گئے. اور پھر ادھر کی جماعت کے جو لوگ قتل ہوئے تھے ان کی لاشوں کے پاس جاتے, حضرت علی کہتے یہ جو جتنے قتل ہوئے جنتی لوگ ہیں. میرے عزیزو, دونوں کے متعلق یہ بات کہنا, یہ آپ کو سمجھنا چاہیے کہ جس امام کے سامنے یہ معاملات درپیش تھے انہوں نے خود کہا کہ دونوں طرف مسلمان ہیں, اور جو تلواریں اٹھی ہیں وہ غلط فہمی کی وجہ سے اٹھی ہیں یا کسی فتین کی فتنہ انگیزی کی وجہ سے اٹھی ہیں, ان کی اجتہادی خطا ہے. لیکن بعد کے آنے والے اکابر علماء اور اکابر ائمہ اکرام جتنے بھی ہیں سبوں نے یہی کہا ہے, جنگ میں دونوں طرف صحابہ تھے لیکن حق پر علی بن ابی طالب تھے, سیدنا مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم تھے. خیر 40 ہجری میں جب آپ کا انتقال ہوا تو اب خلافت کا مسئلہ پھر سے آ گیا. میں نے آپ کو شروع سے بتایا ہے تاریخ اسلام میں خلافت کا انتخاب, خلیفہ کا انتخاب یہ بہت اہم مسئلہ ہوتا ہے. اس وقت بڑی جنگ ہو سکتی ہے, اس جنگ کو ختم کرنا, ارے میاں یہاں چھوٹے الیکشن میں جنگیں ہو جاتی ہیں, وہ خلیفہ اسلام کا انتخاب اور بہت اہم ذمہ داری ہوتی ہے. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کے بعد جتنے کوفہ کے لوگ تھے, مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے جتنے حمایتی لوگ تھے, اور مدینہ مکہ مکرمہ میں جتنے لوگ مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے لوگ, ان کی جماعت کے, ان کے حامیان میں سے تھے, سبوں نے یہ اعلان کیا کہ حضرت علی کے بڑے بیٹے حسن, امام حسن مجتبیٰ کو خلافت پر فائز کیا جائے. حضرت امام حسن کو
لوگوں نے بٹھا دیا کرسی خلافت پر اور سب ان کے ہاتھوں پر بیعت کرنے لگے. حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیعت بھی لی. یہ 5ویں خلیفہ ہیں, تاریخ ہے 5ویں خلیفہ ہیں, اور خلافت راشدہ کا جو 30 سال کا پیریڈ ہے اس کے اندر ہی ہیں. ابھی 6 مہینے باقی ہیں خلافت راشدہ کے 30 سال حضور نے فرمایا نا. یہ سارے 29 سال ہوئے تھے حضرت ابوبکر صدیق سے لے کر حضرت علی تک. جب حضرت علی کا انتقال ہوا 29.5 سال ہوئے تھے, اور اسی کے بعد حضرت امام حسن نے بھی اعلان کیا, اور ادھر ملک شام میں دمشق میں حضرت امیر معاویہ نے اپنی خلافت کا اعلان کیا, اور شام کے جتنے لوگ تھے وہ سب کے سب حضرت امیر معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کر لی. اب یہ خلافت کا تنازع یعنی بیک وقت 2 خلیفہ کا اعلان یہ سب سے پہلے خلافت راشدہ کے بعد ہوا. حضرت علی کے زمانے میں کبھی بھی حضرت امیر معاویہ نے اپنے خلیفہ ہونے کا اعلان نہیں کیا. یہ کہتے رہے کہ خلافت کے حقدار ہم بھی ہیں, لیکن خلیفہ ہونے کا عام اعلان کبھی نہیں کیا. اور حضرت علی کے انتقال کے بعد بیک وقت 2 خلیفہ کا اعلان. اہل مدینہ جتنے تھے وہ سب حضرت امام حسن کے ہاتھ پر بیعت کیے. اہل مکہ جتنے تھے وہ امام حسن کے ہاتھ پر بیعت کیے. اہل عراق جتنے تھے وہ امام حسن کے ہاتھ پر بیعت کیے. اب سیدنا امام حسن کی خلافت کا دور ہے, تو ظاہر سی بات ہے میرے عزیزوں, کچھ باتیں امام حسن مجتبی کی سننا بھی ضروری ہے. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے یہ وہ عظیم نواسے ہیں جن کو خود رسول اللہ میں اپنا بیٹا کہتے تھے, اور مدینے میں موجود صحابہ کہتے ہیں رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سب سے زیادہ ملتی جلتی شکل اگر کسی کی تھی تو امام حسن مجتبی کی تھی. ان کے چہرے پاک کو دیکھتے لوگ تو حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور کو یاد کرتے تھے. اور امام حسن کی فضیلت کیا تھی, یہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وہ محبوبوں میں سے ہیں, دونوں شہزادے حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان حدیثوں کے راوی ہیں جنہوں نے مدینہ طیبہ میں خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کس قدر ان دونوں شہزادوں سے پیار کرتے. یہاں تک کہ ایک مرتبہ امام حسن کو اور امام حسین کو, یا صرف امام حسن کو کندھے پر سوار کر کے حضور مدینے میں چل رہے تھے. کسی صحابی نے دیکھ کر کے حضرت امام حسن کی طرف دیکھ کر کہا, شہزادے کتنی اچھی سواری پایا ہے, کونین کا آقا و مولا سید الانبیاء جس کے دوش پر تو سواری کر رہا ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس صحابی سے فرمایا, تم نے صرف سواری دیکھا, یہ بھی تو دیکھو سوار بھی کتنا اچھا ہے, سوار بھی کتنا اچھا ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان شہزادگان سے بے حد محبت کرتے تھے, یہاں تک ارشاد ہے حدیث میں, ہما ریحانتی فی الجنہ ہما ریحانتی فی الدنیا. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دونوں شہزادے میرے لیے دنیا میں جنت کے 2 پھولوں کی طرح. اسی لیے حضور ان کی گردنوں کو سونگتے تھے, اور ان کے چہروں کو جب بوسہ لیتے تھے تو آپ ان کو سونگھا کرتے. صحابہ یہی کہتے, کیا آپ ان بچوں کو سونگھتے ہیں؟ چومنے کا, بوسہ دینے کا رواج تو ہے, سونگنے کا کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ فرماتے یہ جنت کے 2 حسین پھول ہیں, اور ان کے نام عرب میں بالکل نیو نام تھے, بالکل جدید. اس سے پہلے حسن نام بھی عربوں میں نہیں پایا جاتا تھا, حسین نام بھی نہیں پایا جاتا تھا. صحابہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے یہ دونوں نام بچائے رکھے, محفوظ رکھے, اور رسول اللہ کے نواسوں کے سب سے پہلے نام رکھے گئے حسن اور حسین. سیدنا امام حسن اور حسین ان کی فضیلتیں کیا بیان کی جائیں. اب چونکہ امام حسن کی خلافت کا دور ہے تو ان کے بچپن کے حالات, نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آغوش تربیت میں انہوں نے پروان چڑھی پایا ہے, تو اس سے بہتر اور کیا چیز بیان کی جائے جن کو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے کھلایا ہو, اپنے ہاتھوں سے سلایا ہو, اپنے ہاتھوں سے پہنایا ہو, اور جب حضور نماز میں چلے جائیں تو یہ بچے حضور پر سوار ہو جائیں. اس قدر حسین اور خوش نما ماحول میں انہوں نے تربیت پائی ہے مدینہ طیبہ میں. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آغوش محبت میں پروان چڑھنے والے یہ جوانوں کی فضیلتیں بیان سے باہر ہیں. حضور نے فرمایا میرے یہ دونوں بچے جنتی جوانوں کے سردار ہیں. اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خاص امام حسن کے لیے جو ایک بات فرمائی, چونکہ خلافت امام حسن کی بات چل رہی ہے. ایک بار رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے ممبر پر کھڑے تھے, تو امام حسن ایک پاؤں کو پکڑے ہوئے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی, حضور کے قدم مبارک کو پکڑے ہوئے تھے.
جب حضور منبر پر خطبہ دے رہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خطبہ دیتے دیتے لوگوں کو یہ ارشاد فرمایا، لوگوں اس بچے کو پہچانو، ایک دور آئے گا میرا یہ بچہ سردار ہوگا اور میری امت کی 2 بڑی جماعتوں میں صلح کر آئے گا۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان کب؟ جب امام حسن کی عمر بہت چھوٹی سی تھی، بچپن میں رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا قدم پاک پکڑ کر بیٹھے ہوں خطبے کے دوران، اس وقت رسول اللہ نے یہ بشارت دی تھی کہ میرا یہ بیٹا سردار ہوگا اور 2 بڑی جماعتوں میں صلح کرائے گا۔ بہرحال فضیلتیں بیان سے باہر ہیں، آپ نہایت ہی متقی پرہیزگار، یہاں تک کہ صحابہ اور تابعین نے کہا ہے، امام حسن بصری اور دیگر تابعین سے یہ روایت ہے کہ امام حسن بصری سے زندگی بھر میں کسی نے سخت جملہ نہیں سنا۔ ایک ہی مرتبہ ان کا عمیر بن عثمان ان سے کچھ زمین کے معاملات کو لے کر کے مسئلہ ہوا، انہوں نے بہت انہیں سمجھایا، بہت سمجھایا۔ امام حسن کبھی بھی سخت جملہ نہیں کہتے تھے اور نہ ہی زندگی میں کبھی کسی نے ان سے گالیاں سنی، کبھی نہیں ہوا۔ حضرت امام حسن بہت بردبار کس کو کہتے ہیں؟ سب سے زیادہ برداشت کی طاقت رکھنے والا، امام حسن کے اندر یہ جذبہ تھا، کبھی کسی کے خلاف سخت جملہ استعمال نہیں کیا۔ عمیر بن عثمان سے جب یہ معاملہ ہوا تو لوگوں نے آ کر کے کہا کہ آپ کی ساری دلیلیں، ساری باتیں انہوں نے رد کر دی، وہ ماننے کو تیار نہیں۔ امام حسن نے کہا اس سے زیادہ میں کیا کر سکتا ہوں، اس کی ناک خاک آلود ہو جائے۔ بس یہ ایک جملہ فرمایا گیا، پوری زندگی میں ہم نے امام حسن سے سنا، اس کے علاوہ سخت جملہ کسی کے بارے میں کہتے ہوئے کبھی نہیں سنا۔ حتیٰ کہ آپ کو میں بتاؤں، مروان، یہ جس نے حضرت عثمان غنی کی مہر چرائی تھی، یہ مروان جو بھاگ کر گیا تھا حضرت عثمان کے قتل کے وقت، مدینے میں نہیں تھا، یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد جب امیر معاویہ نے ملک شام میں خلافت کا اعلان کیا تو مروان کو مدینے کا گورنر بنا کر بھیج دیا۔ یہ مروان سخت قسم کا آدمی تھا، اس کی پیدائش میں فرمایا تھا رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے، گرگٹ کا بچہ گرگٹ پیدا ہو گیا۔ یہ مروان بن حکم، یہ وہ شخص ہے، مدینے کا حاکم بنا تھا، یہ خطبہ دیتا تھا اور خطبے میں سخت جملے حضرت امام حسن کے بارے میں کہتا تھا، اور امام حسن بیٹھے ہوئے سنتے تھے خطبے میں، ان کے باپ کو گالیاں دیتا تھا اور حضرت امام حسن کو بولتا تھا۔ یہاں تک کہ ایک مرتبہ امام حسن ایک مجلس میں بیٹھے ہیں، اور بھی لوگ تھے، مروان بیٹھا ہوا ہے، اس نے تانا مارتے ہوئے یہ کہا کہ ایسا شخص ہے، میں اس کے باپ کے بارے میں کہتا ہوں تو یہ کہتا ہے میری ماں گھوڑی تھی، نعوذ باللہ من ذالک۔ سیدہ کائنات کی طرف بھی اس نے بد زبانی کی تھی۔ میں یہ بات صرف اس لیے کہہ رہا ہوں، اتنا سخت جملہ سامنے کہنے کے بعد امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اف تک نہ کہتے تھے، کھڑے ہو گئے۔ لوگوں نے کہا نواز رسول، جگر گوش بطول حسن مجتبی کے متعلق ایسا کہتا ہے۔ حضرت امام حسن یہ کہتے کہ اے لوگوں، تم سب کے سامنے اللہ نے مجھے سورج کی طرح ظاہر رکھا ہے، میرے اندر کوئی ایسی چیز نہیں، اور جو کچھ مروان کہتا ہے اگر میں بدلے میں کچھ کہہ دوں تو اس کی بات کا بدلہ کم ہو جائے گا، اس کے لیے سب سے بہترین انتقام اللہ کی ذات ہے۔ یہ امام حسن کہتے تھے، اس کے جملے اتنے بڑے ہیں کہ اگر میں بدلہ لے لوں تو یہ کم ہو جائے گا، اس کے لیے انتقام کم ہو جائے، اس لیے میں اللہ رب العزت کے سپرد کرتا ہوں۔ بردباری، برداشت کی طاقت امام حسن کے اندر اتنی زیادہ تھی۔ ان کو گالیاں دی گئی ہیں، ان کے خلاف برا بھلا ان کے مدینے میں کہا جاتا رہا۔ بہرحال امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جیسے ہی خلافت کا اعلان کیا، حضرت امیر معاویہ نے بھی خلافت کا اعلان کیا تھا، تو انہوں نے پھر سے فوج کشی کا ارادہ کر لیا کہ ایک وقت 2 خلیفہ کا اعلان مسلمانوں میں انتشار پیدا کر دے گا۔ امیر معاویہ نے ملک شام کی جتنی فوج تھی وہ جمع کی اور کہا حسن بن ابی طالب سے کہہ دو، کیونکہ امیر معاویہ 22 سال سے گورنر تھے ملک شام کے اور خلافت کا اعلان کیا تھا، بہت سارے لوگوں نے وہاں ان کی بیعت کو مان بھی لیا تھا۔ اب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی خلافت کے متعلق سب سے بیعت بھی لے رہے تھے، تو امام حسن کے ساتھ جنگ ہونے والی تھی، جیسے جنگ جمل ہوئی، جنگ صفین ہوئی، اور حضرت امام حسن جانتے تھے کتنے مسلمانوں کا قتل وہ 2 جنگوں میں ہوا۔
ایک جنگ میں 12,000 اور دوسری جنگ میں 70,000 قتل ہوئے تھے. اب یہ خلافت کے چکر میں تیسری جنگ ہو سکتی تھی. امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ والوں کو جمع کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں تمہارا کیا خیال ہے؟ سارے جمع ہوئے اور کہا علی بن ابی طالب کے بعد سب سے افضل جماعت میں آپ ہیں اور خلافت کا حق صرف اہل بیت کو ہونا چاہیے. یہ ساری باتیں کوفہ والوں کی تھی. انہوں نے حضرت امام حسن سے کہا تو حضرت امام حسن نے کہا چلو میرے ساتھ. امیر معاویہ ملک شام سے نکلے ہوئے, ہم کسی جگہ آمنے سامنے ہونے والے ہیں. کوفہ والے بھی نکلے امام حسن کے ساتھ اور ملک شام سے امیر معاویہ کے ساتھ بھی ایک فوج. لیکن جس جگہ ان دونوں فوجوں کا آمنا سامنا ہوا, امام حسن جنگ کی نیت سے نہیں آئے تھے, سیدھے حضرت امیر معاویہ کے پاس گئے. کہا پچھلی جنگوں کے تلخ تجربے میرے سامنے ہیں, اس کے کڑوے نتیجے مجھے پتا ہیں. خون بہے گا ہمارے درمیان یا تمہارے درمیان, میں خلافت کا یہ کڑوا مزہ نہیں لینا چاہتا, لہذا میں تم سے کچھ شرائط پر صلح کرنا چاہتا ہوں. حضرت امیر معاویہ نے کہا بتائیے آپ. وہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نواسے ہیں, حضرت علی کے بیٹے. امیر معاویہ ایسا نہیں ہے کہ ان کی بے حرمتی کرتے تھے یا توہین کرتے تھے, نہیں, عزت بھی کرتے تھے. خلافت کا معاملہ ہے تو حضرت امام حسن نے صلح نامہ لکھوایا, شرائط لکھوائے. اس میں پہلی یہ تھی کہ امیر معاویہ کے انتقال کے بعد خلافت پھر امام حسن کے پاس آ جائے گی. دوسری یہ تھی کہ جو علاقے مدینے کے, مکہ کے جو لوگ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے حامی ہیں, ان سے کوئی سختی نہیں کی جائے گی, باز پرس نہیں کیا جائے گا, یا جو جنگوں میں تمہارے سامنے آ چکے تھے ان سے کوئی بدلہ نہیں لیا جائے گا, کیونکہ اب آپ خلیفہ بن رہے ہیں. آپ کے خلاف جو جنگیں ہوئی ہیں اس زمانے میں, اب ان کو پکڑ پکڑ کر کے مارا جائے یا ان کو قید کیا جائے, یہ نہیں ہوگا. یہ سب شرطوں میں حضرت امام حسن نے لکھوایا اور کہا کہ اہل حجاز, مکہ مدینے والوں کا اور اہل بیت کا خاص خیال کیا جائے. حضرت امیر معاویہ نے ان تمام شرائط کو قبول کر لیا, سب منظور ہے. پھر ہر سال 1,00,000 دینار امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نظر کیے جانے پر یہ صلح منظور ہوئی. حضرت امیر معاویہ واپس چلے گئے اور امام حسن بھی اپنی فوج کو لے کر واپس آئے, اور کوفہ میں آپ نے ممبر پر کھڑے ہو کر کے اعلان کیا کہ اے لوگوں, میں اس خلافت سے دستبردار ہو گیا جس کے لیے مسلمانوں کا خون بہتا جا رہا ہے. میں نے معاویہ بن ابی سفیان کے حوالے اس خلافت کا ذمہ دے دیا ہے. یہ اعلان کرنے کے بعد اب پورے خطہ اسلام میں ایک ہی خلیفہ تھا, وہ امیر معاویہ کی ذات. امام حسن 6 مہینے تک خلیفہ رہے اور 6 مہینے کے بعد دستبردار ہو گئے. اس اعتبار سے خلفائے راشدین میں حضرت امام حسن کا بھی نام آتا ہے. وہ 6 مہینے جو بچے تھے وہ خلافت راشدہ کے, اس میں امام حسن نے خلافت کی. لیکن ظاہر سی بات ہے, کچھ لوگ چڑھاتے ہیں, کچھ لوگ اتارتے ہیں, یہ ہر زمانے میں رہتے ہیں. حضرت حسن کے بہت سارے لوگ مخالف ہو گئے کوفہ میں ہی. کہا ہم تو آپ کے لیے جان لٹانے والے تھے, ہم تو آپ کے لیے گردنیں لٹانے والے تھے, آپ نے تو جا کر اس سے صلح کر لی, ہم آپ کی صلح کو نہیں مانتے, آپ کو خلیفہ ہونا چاہیے تھا. زور زبردستی. حضرت امام حسن نے کہا میں نے خلافت کے سارے دور دیکھے ہیں, صدیق اکبر سے لے کر میرے باپ علی بن ابی طالب تک جو معاملات ہوتے رہے, لیکن اب وہ زمانہ نہیں رہا جس میں اکابر صحابہ تھے, بدر میں شریک, احد میں شریک, فتح مکہ میں. وہ صحابہ کی تعداد کم ہو گئی ہے. اے لوگوں, اب خلافت نہیں, اب ملوکیت آ گئی, اب بادشاہت آ گئی ہے, اور میں نہیں چاہتا کہ یہ بادشاہت کا دھبا آل رسول کے دامن میں بھی آئے. یہ حضرت امام حسن کا اعلان تھا. وہ بادشاہت کا داغ نہیں لینا چاہتے تھے, کیونکہ دنیا بات کو یہ نہ کہے کہ رسول اللہ کے شہزادے خلافت راشدہ کے بعد پھر بادشاہ بن گئے. نہیں, میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جن شہزادوں کو چوما کرتے تھے ان شہزادوں نے خلافت کو یوں دے دیا. حضرت امیر معاویہ کے جانے کے بعد میرے عزیزوں, یہ ایک ایسی عظیم صلح تھی پورے اسلامی تاریخ میں جس نے ایک بہت بڑی جنگ کا ناکہ بند کر دیا تھا. ختم ہو گئی, جنگیں ختم ہو گئی. اب یہاں پر ان کی صلح کے بعد رسول مختار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وہ حدیث یاد کرو جب میرے آقا نے ممبر پر کھڑے ہو کر کے امام حسن مجتبی کے لیے کہا تھا
میرا یہ بیٹا سردار ہوگا اور میری امت کی دو بڑی جماعتوں میں صلح کرائے گا. اس مخبر صادق صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو امام حسن نے سچ ثابت کر دکھایا. میرے عزیزو، تخت پر بیٹھنا یہ کمال کی بات نہیں، نیچے چل کر کے بادشاہ بننا یہ بہت بڑے کمال کی بات ہے. امام حسن خلافت سے دستبردار تو ہو گئے، لیکن لوگوں کے دلوں سے کبھی ان کی محبت کم نہیں ہوئی. لوگوں کے دلوں میں ان کا جذبہ، ان کے لیے احترام کا جذبہ بہت زیادہ تھا. آج بھی میرے عزیزو، میں ایک حیرت کی بات ہے آپ کو بتاؤں، مدینہ طیبہ میں جانے کے بعد ان ظالم نجدیوں نے جنت البقیع کی جتنی قبریں تھی بلڈوزر سے سب کو منہدم کر دیا، صاف کر دیا. پہلے سب کی قبریں تھی، سیدہ کائنات فاطمۃ الزہرا کی، سیدنا امام حسن کی وہیں پر مدینہ طیبہ میں، اور امام باقر، امام زین العابدین یہ وہاں پر ہیں، اور کئی ازواج، ساری ازواج مطہرات حضور کی 2 بیویوں کو چھوڑ کر، اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کثیر صحابہ، عثمان ابن عفان، سب وہاں جنت البقیع میں سب کو بلڈوزر سے ختم کر دیا. لیکن آج بھی جاؤ مدینہ طیبہ، صبح شام حاضریاں تو ہوتی ہیں، دروازہ کھلتا ہے، ایک نہیں ہزاروں کی تعداد میں سارے مومنین جاتے ہیں، جنت البقیع جاتے ہیں، ڈھونڈتے رہتے ہیں آج بھی. اور قبریں نہ بھی ملے تو انہیں ان صحابہ کو اور ان اکابر کو یاد کر کے روتے ہیں اور دعائیں کرتے ہیں اور واپس آتے ہیں. میں پوچھنا چاہتا ہوں، قبروں کو منہدم کر دینے کے بعد پورے کروڑوں مسلمانوں میں سے کسی کے بھی دل میں سیدہ فاطمۃ الزہرا کی عظمت کم ہوئی؟ کیا امام حسن مجتبی کی قبر کو ڈھا دینے کے بعد ان کی عظمت کسی کے سینے میں کم ہوئی؟ ان ظالموں کو یہ خبر نہیں، ان کے مقامات و مراتب صرف قبروں سے نہیں ہے. اللہ جسے مقام دیتا ہے وہ صبح قیامت تک عطا کرتا ہے. یہ ہمارے دلوں میں ان کی عظمت ہے. سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت امیر معاویہ کے حوالے کر دیا. چونکہ ہمارا موضوع جو چل رہا ہے وہ تاریخ اسلام ہے، تو تاریخ کو لے کر کے چلنا ہے مجھے کربلا تک. کربلا کے واقعات کیسے پیش آئے اب آپ کا ذہن بن گیا ہوگا. جب حضرت عثمان کے زمانے سے اتنے معاملات چل رہے تھے تو پھر کربلا آنے تک کے معاملات کیا کیا ہوئے ہوں گے. اب آپ کا ذہن خود ہی فیصلہ کرے گا کیا کیا ہوئے ہوں گے. ٹھیک ہے، حضرت امیر معاویہ آ گئے، والی شام ہی نہیں بلکہ پوری خلافت اسلامیہ کے آپ امیر بن گئے. اب ظاہر سی بات ہے امیر معاویہ 40 ہجری میں خلیفہ بنے تو ان کا زمانہ خلافت جو ہے 60 سال تک رہا ہے، یعنی تقریباً 60 ہجری تک رہا ہے. 20 سال آپ نے خلافت کی ہے. تو اب ان کی بھی کچھ سیرت آپ کے سامنے رکھنا ضروری ہے. کون ہے امیر معاویہ؟ کون ہے یہ جو اب 20 سال خلافت کیا؟ خلفائے راشدین کے بعد سب سے لمبا دور ان کو ملا ہے، اور 22 سال پہلے گورنر رہے. کل 42 سال انہوں نے ملک شام کی رسی پکڑی ہے، باغ ڈور سنبھالا ہے. تو 42 سال تک مسلمانوں پر حکمرانی کرنے والے یہ امیر معاویہ کون ہیں؟ ان کی تاریخ بھی ضروری ہے. کا حضور جو نہ دیکھ سکے، فرمایا ذکر علی عبادت، ان کے لیے علی کا ذکر کرنا عبادت ہے، علی کا تذکرہ کرنا بھی ان کے لیے عبادت. حضرت علی کو دیکھا نہیں تھا. جوان کہتا جب میں آیا نا، میں نے لوگوں سے پوچھا وہ بوڑھے مولا علی کدھر ہے جنہوں نے خیبر کا دروازہ توڑا تھا، بڑی شہرت ہے، کدھر ہے؟ کہتے حضرت علی صاحب نے بیٹھے تھے، مجھے کسی نے کہا وہ بیٹھے ہوئے. میں گیا تو حضرت علی اخروٹ کھا رہے تھے، تو پورا زور لگا رہے ہیں تو اخروٹ کوئی نہیں ٹوٹتا، پورا زور 2-3 دفعہ، کبھی اس دانت میں کبھی اس دانت میں، ٹوٹتا ہی نہیں. کہتے میں ہنسنے لگا تو حضرت علی نے مجھے پاس بلایا، کہا بیٹے ادھر آ. تو میں گیا تو کہنے لگے کیا سوچ رہا ہے؟ کہتے میں ڈر گیا. میں نے کہا حضور کچھ بھی نہیں. لیکن نہیں جو سوچ رہا تھا تو بتا. میں نے کہا نہیں کچھ نہیں. فرمانے لگے میں بتاؤں تو کیا سوچ رہا تھا؟ بتاؤں؟ کہ حضور بتائیے. آپ فرمانے لگے تو سوچ رہا تھا بابے سے اخروٹ تو ٹوٹتا نہیں، خیبر کیسے توڑ دیا تھا؟ تو سوچ رہا تھا کہ اس سے اخروٹ تو ٹوٹتا نہیں تو خیبر کیسے توڑا تھا؟ فرماتے ہیں میں نے کہا میں یہی سوچ رہا تھا. یہ جب عرض کیا نا تو فرماتے ہیں شیر خدا کا رنگ ہی بدل گیا. پہلے مسکرا رہے تھے پھر انداز بدل گیا. انہوں نے اپنے منہ سے وہ جو اخروٹ لگا تھا جھاڑا، ہاتھ یوں جھاڑے، امامہ سیدھا کیا، اور فرماتے ہیں شیر خدا بن کے بیٹھ گئے. کہنے لگے بیٹے اخروٹ کو چھوڑ، کوئی خیبر آ تو لا، میں ابھی بھی توڑنے کو تیار ہوں. خیبر کوئی ہے تو لا، میں ابھی بھی توڑنے کو.
دیواریں ہلتی رہتی ہیں اور در کانپ جاتا ہے. علی کا نام سن کے اب بھی خیبر کانپ جاتا ہے. اور میں تو اس کو چھوڑ اخروٹ کو تو لا. کہتے ہیں میں نے کیفیت دیکھی تو حضرت علی کا تو رنگ ہی بدل گیا. میں نے کہا واقعہ یہ توڑ ڈالیں گے, یہ خیبر آج بھی یہ توڑ ڈالیں گے, کیفیت ہی بدل گئی. فرماتے ہیں شیر خدا مسکرائے, کہنے لگے بیٹا ڈرنا, مسئلہ سمجھ. کہا حضور کیا ہے؟ آپ فرمانے لگے اخروٹ میں جسم کی قوت سے توڑ رہا ہوں اور خیبر میں نے اپنے ایمان کی قوت سے توڑا تھا. میرے ایمان میں آج بھی بڑی قوت ہے. آج بھی اگر کفر للکارے گا, آج بھی اگر دین کا دشمن للکارے گا, علی کا جذبہ جہاد آج بھی بڑا جوان ہے. غیرت ایمانی آج بھی بڑی, دین کے ساتھ وفا کا رشتہ آج بھی بڑا میرا جوان ہے. تو بتا کوئی خیبر توڑنا ہے تو حضرت علی شیر خدا, ہر جگہ قربانی حضرت علی کی. جب مدینے میں نا حضور نے سب کو انصار اور مہاجرین کو بھائی بھائی بنا دیا تو حضرت علی چپ کر کے کھڑے ہیں. حضور نے فرمایا کیا سوچ رہے ہو؟ کہا حضور مجھے بھی تو کسی کا بھائی بنائے نا. حضور نے فرمایا انت اخی فی الدنیا والآخرہ, تو دنیا میں بھی میرا بھائی ہے, آخرت میں بھی میرا بھائی ہے. امام راضی نے لکھی ہے ایک بات, بڑی عجیب بات لکھی. امام راضی کہتے ہیں زمین پہ نبی پاک نے حضرت علی کو بھائی بنایا تھا تو آسمانوں پہ جبریل امین نے حضرت میکائیل کو بھائی بنا لیا. تو رب کریم نے پوچھا کیوں بھائی بن گئے ہو؟ کہا تیرے محبوب کا جلوہ دیکھ کے بن گئے. اس رات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے آئے نا, ایک کو حضور نے ساتھ لے لیا, امیر المومنین حضرت ابو بکر صدیق. ابو بکر دا پہلا نمبر کس کا ہے؟ دوسرا, تیسرا, چوتھا. یہ سبق بچوں کو یاد کرائیں. اب ہمارے لوگ مسئلے بھی قوالوں سے پوچھنے لگ گئے, فتویٰ بھی قوال کا چلتا ہے, اللہ ہی خیر کرے. حضرت ابو بکر صدیق کو حضور نے ساتھ لے لیا ہجرت کی رات, اور مولا علی شیر خدا کو بستر پہ سلایا. رستے میں بھی بڑا خطرہ تھا پر بستر پہ اس سے زیادہ خطرہ تھا, اس لیے کہ جب چادر میں لپٹا ہوا کوئی شخص ہے تو کسی کو کیا پتا کون ہے. اگر آ کے وہ پردہ نہ ہٹاتے, ایسے ہی قتل کر دیتے تو کیا پرسان حال ہوتا, کچھ بھی نہ ہوتا. امام راضی کہتے ہیں رب کریم نے فرمایا جبرائیل میکائیل تم دونوں کہتے تھے ہم بھی بھائی بھائی بن گئے ہیں, بتاؤ تم میں سے کوئی ایک دوسرے پہ جان قربان کرے گا جان؟ فرشتے خاموش ہو گئے. تو رب نے فرمایا اب نیچے ذرا جلوے تو دیکھو, علی میرے رسول پہ جان قربان کر رہا ہے, جاؤ دیکھو نا جا کے جلوے, تم تو بھائی بھائی بنے تھے. تو فرشتے عرض کرنے لگے مولا ہماری ڈیوٹی کیا ہے؟ فرمایا اب تمہاری ڈیوٹی یہ ہے کہ تم جاؤ زمین پہ 2 تلواریں لے لو اور علی کی چارپائی کے اوپر کھڑے ہو جاؤ, اس نے میرے مصطفیٰ پہ جان قربان کی ہے, اس کی جان کی حفاظت کرو. وہاں کھڑے ہو جاؤ. فرشتے بھی کرتے ہیں تعظیم میری, فدا ہو کہ ان پر یہ عزت ملی ہے. حضرت شیر خدا مولا علی ہر میدان میں اول, ہر جنگ میں پہل. السابقون السابقون اولئک المقربون. اللہ فرماتا ہے سبقت لینے والے سبقت لے گئے, آگے گزرنے والے آگے گزر گئے, اور یہی لوگ ہیں جنہیں رب کا قرب نصیب ہوا. حضرت علی نے مکان نہیں بنایا, ساری زندگی مکان نہیں بنایا, کوئی کاروبار نہیں کیا ساری عمر. اب اس پہلو پہ بھی ذرا غور کریں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے کوئی بینک بیلنس نہیں بنایا. صحابہ کرام علیہم رضوان فرماتے ہیں بڑے بڑے رشتے آئے سیدہ فاطمہ کے لیے, بڑے بڑے امیر کبیر لوگوں. حضور نے فرمایا میں رب کے فیصلے کا انتظار کر رہا ہوں. ایک دن تینوں یار ان لوگوں کا خلوص دیکھے مولا علی کے ساتھ, حضرت ابو بکر, حضرت عمر, حضرت عثمان. حضرت علی ایک یہودی کے باغ میں مزدوری کر رہے تھے تو وہاں گئے اور جا کے کہا علی تو حضور سے سیدہ فاطمہ کا رشتہ کیوں نہیں طلب کرتا؟ تو حضرت علی کہنے لگے بھائیو نہ مکان ہے, نہ گھر ہے, نہ کچھ ہے, رشتہ کیسے مانگ لوں؟ کہا تو جا تو صحیح, ہمیں تو لگتا ہے رسول پاک تیرا انتظار کر رہے ہیں. مولا علی شیر خدا کہتے ہیں میں گیا اور جب میں حضور کی بارگاہ میں گیا تو انہوں نے مجھے یار تھے نا, تیار کر کے بھیجا, مجھے لفظ بھی سکھائے کیا کہنے ہیں, لیکن جب میں وہاں پہنچا نا تو میرے اندر طاقت ہی ختم ہو گئی بولنے کی. سلام لے کے تو حضور کے پاس بیٹھ گیا. حضور نے فرمایا علی کیسے آئے ہو؟ تو میں خاموش. پھر پوچھا کیسے آئے ہو؟ میں خاموش. پھر پوچھا کیسے آئے ہو؟ میں خاموش. کہتے ہیں دلوں کا حال جاننے والے رسول نے فرمایا علی فاطمہ کے لیے آئے ہو؟ فاطمہ کے لیے آئے ہو؟ تو حضرت علی کہتے ہیں میرا جواب بڑا نرالا ہے. میں نے کہا حضور وہ تینوں میرے پاس باغ میں گئے تھے, وہ تینوں گئے تھے, مجھے انہوں نے بھیجا ہے.
کہتے رسول پاک مسکرا دیے، فرمایا علی انہوں نے نہیں تجھے بھیجا، رب کریم نے فاطمہ کا تیرے ساتھ نکاح کر دیا ہے، تیرے لیے فیصلہ ہو گیا ہے فاطمہ کا، تیرے حق میں فیصلہ ہو گیا۔ حضرت علی سیدہ فاطمہ کو بیاہ کے لے گئے تو حضرت زید بن حارثہ کے مکان میں، کوئی مکان نہیں۔ او بھائی تو دولت دیکھ کے بیٹی کی شادی کرتا ہے، سرمایہ دیکھ کے پھر دعا کراتا ہے، دعا کریں اللہ میرے داماد کو ہدایت دے دے۔ میرے رسول نے بیٹی کی شادی کی تقوی دیکھ کے، پرہیزگاری دیکھ کے، دینداری دیکھ کے، اس شخص کو بیٹی دی جو السابقون السابقون کے درجے میں شامل، جو ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ کے درجے میں شامل، ان کو اپنی بیٹی دی۔ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سیدہ فاطمہ الزہرا کو میں بیاہ کے لایا، سارے گھر کے کام حضرت فاطمہ نے کیے، میں مزدوری کرتا 2 گھنٹہ یا 1.5 گھنٹہ، زور سے عصر کے درمیان کام کرتے، 2 کلو کھجوریں ملی تو مولا علی نے اٹھا کے اپنی کمر پہ رکھی، باغ کا مالک کہنے لگا علی تھوڑا کام اور کر لو، فرمایا 2 کلو ہو گئیاں بڑی ہیں، 1 کلو میرے بچے کھائیں گے، 1 کلو مدینے کے غریب بچے کھائیں گے۔ تو کہا علی کل کیا کرو گے؟ فرمایا کل جو رب زندگی دے گا وہ روزی بھی دے گا۔ تو بندہ مشورہ دینے لگا، مشورہ بھی ہوتا ہے نا قریب سے، مشوروں والے بھی بڑی خرابی کرتے ہیں اللہ ماشاءاللہ۔ کہا علی جائز پیسے تو کٹھے کر لینے چاہیے، کیا حرج ہے، جائز کٹھے کر لیں۔ تو شیر خدا نے ایک جملہ کہا پر شیروں جیسا کہہ دیا۔ حضرت علی فرمانے لگے مال حرام ہو تو عذاب ہوتا ہے، حلال ہو تو حساب ہوتا ہے، لہذا نہ میں عذاب والا کام کرتا ہوں نہ حساب والا کام کرتا ہوں، میں کٹھے ہی نہیں کرتا، نہ بندہ حساب کے چکر میں پڑے نہ عذاب کے چکر میں پڑے، میں اس رستے جاتا ہی نہیں۔ مولا کائنات شیر خدا۔ اور بھائی حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں جب اس بات کو یاد کرتا ہوں تو آج بھی رو پڑتا ہوں۔ کون سی بات؟ فرمانے لگے میں کوفے کے بازار سے گزر رہا تھا تو مولا علی شیر خدا کوفے کے چوک میں کھڑے تھے اور ہاتھ میں زرہ پکڑی ہوئی تھی، وہ والی زرہ جو بدر میں بھی ان کے پاس تھی، وہ والی زرہ جو احد، حنین، خندق اور خیبر میں بھی ان کے پاس تھی، زرہ پکڑی حضرت علی نے اور شیر خدا کہہ رہے ہیں بھائیو میری زرہ خرید لو، میری زرہ، امیر المومنین ہے اس وقت، امیر وقت ہے، بادشاہ ہے کوفے کے بازار میں، او بھائی میری زرہ خرید لو، یہ بڑی نسبت والی ہے، بدر، احد، حنین میں میرے ساتھ رہی۔ اور شیر خدا فرماتے کیا ہیں؟ فرماتے ہیں جب علی نے یہ لفظ کہے تو میری چیخیں نکل گئی۔ حضرت علی فرمانے لگے اگر میرے پاس نیا تامد خریدنے کے پیسے ہوتے تو میں اسے کبھی نہ بیچتا، نیا تامد خریدنے کے پیسے ہوتے تو میں کبھی نہ بیچتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ زندگی گزاری، با پردہ، پرہیزگاری، درویشی، سادگی، ساری زندگی کسی کا شکوہ نہیں کیا مولا علی نے، بلکہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ مولانا ظفر الدین بہاری، انہوں نے ایک عجیب بات لکھی ہے، کہتے ہیں حضور معراج پہ گئے تو وہاں سے ایک جبہ لائے، ایک کمرے میں داخل ہوئے، جنت کے کمرے میں صندوق کھولا سرکار نے، ایک جبہ نکلا تو کہا اللہ میں لے جاؤں؟ تو رب کریم نے فرمایا بھی مجھے پتا ہے تو لے کے جائے گا پر پہننے گا نہیں، کسی نہ کسی غلام کو دے دے گا۔ کہا مولا وہ تو پھر تیرا فضل ہے۔ رب کریم نے فرمایا محبوب اسے دینا جو میرے راز تک پہنچ جائے گا، اس کو دینا جو میرے راز تک پہنچے۔ حضور جبہ لے کے آئے۔ علامہ بہاری علیہ رحمہ لکھتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق کو بلایا، فرمایا جبہ بڑی برکت والا ہے، اسے پہن کر بڑی برکت ملے گی، اگر میں تجھے دے دوں یہ جبہ، اگر تجھے دے دوں تو کیا کرے گا؟ تو حضرت ابوبکر کہنے لگے حضور ساری دنیا میں سچ پھیلا دوں گا۔ حضور نے فرمایا نہیں تو اللہ کے راز تک نہیں پہنچا۔ حضرت عمر کو بلایا، کہا فاروق اعظم اگر آپ کو دے دوں تو کہا حضور عدل سے بھر دوں گا ساری کائنات۔ فرمایا بات تیری ٹھیک ہے پر راز الہی تک نہیں پہنچا۔ عثمان اگر تمہیں دوں تو جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے حضور اگر مجھے ملا تو میں حیا کی چھاؤں کر دوں گا، ہر جوان ہر بچی کے لیے حیا کے فیصلے کروں گا اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی طاقت سے۔ حضور نے فرمایا بات تیری بڑی خوب ہے پر تو مراد تک نہیں پہنچا۔ میرے رسول نے مولا علی کو بلایا، پاس بٹھایا، فرمایا علی اگر یہ جبہ تجھے دوں تو کیا کرے گا؟ حضرت علی نے آنکھ کھول کے حضور کا چہرہ دیکھا،
عرض کرنے لگے محبوبہ اگر مجھے مل گیا تو میں اللہ کی مخلوق کی پردہ پوشی کروں گا، میں رب کی مخلوق کی میں پردے ڈالوں گا مخلوق کے عیبوں پر، میں چھپاؤں گا اس جبے کی برکت سے۔ حضور کی آنکھوں میں آنسو آئے، فرمایا تو رب کے راز تک پہنچا ہے، جبہ تیرا ہی بنتا ہے، تو پہنچا ہے اللہ کے راز تک۔ میرے حبیب کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کچھ لوگ آئے کہ حضور علی نے سختی کی ہے ہم پر، شیر خدا نے سختی کی ہے بعض جنگ کے موقع پر، کہیں سپہ سالار بنے ہوں گے یا جو معاملہ تھا، سختی کی ہے۔ کہتے ہیں حضور کی بارگاہ میں لفظ کہے تو نبی پاک ناراض ہو گئے۔ فرمایا تمہیں پتہ ہے علی کون ہے؟ حضور کون ہے؟ فرمایا علی منی وانا من العلی، علی مجھ سے ہے میں علی میں سے ہوں، علی مجھ سے ہے اور میں علی میں سے ہوں، تمہیں اس کا پتہ ہے؟ میرے حبیب پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا پیار۔ اب یہاں علی علی کہنے والے ایک تو وہ طبقہ ہے ملنگوں کا جن کا میں نے رونا شروع میں رویا ہے اور ہم روتے ہی رہتے ہیں، اللہ کرے ان لوگوں کا صفایا ہی ہو جائے، آمین تو کہہ دیں۔ اور ایک وہ طبقہ ہے اللہ خیر کرے جو حضرت علی کا نام لیتے ہیں تو باقی تین کو پوچھتے ہی نہیں، پوچھتے ہی نہیں۔ حضرت علی بیٹھے تھے، حضرت ابو بکر صدیق آ گئے تو دیکھ کے مسکرانے لگے، تو مولا علی شیر خدا کہنے لگے ابو بکر ہنستے کیوں ہو؟ کہ حضور نے فرمایا تھا قیامت کے دن علی جنت کی ٹکٹیں تقسیم کرے گا۔ کہنے لگے لگتا ہے حضور نے تمہیں پوری بات نہیں بتائی۔ تو ابو بکر کہنے لگے پوری بات کیا ہے؟ فرمانے لگے مجھے نبی پاک نے کہا تھا علی جنت کی ٹکٹ اس کو دینا جو ابو بکر سے محبت کرے، اس کو ٹکٹ دینی ہے جو ابو بکر صدیق سے محبت کرے، اس کو ٹکٹ دینا جنت کی۔ ان لوگوں کا پیار، ان کی وفا۔ اور پھر عجیب لوگ چکر ہے، لوگ کہتے ہیں حضرت علی کے حق پہ قبضہ ہو گیا، علی کو اتنا کمزور نہ سمجھو، شیر خدا کو اتنا، اگر حسین ابن علی نہیں قبضہ کرنے دیتے یزید جیسے ظالم کو تو علی المرتضیٰ شیر خدا کے سامنے کو ٹک سکتا ہے؟ حضرت علی شیر خدا مشیر رہے جناب صدیق اکبر کے، وفادار رہے حضرت فاروق اعظم کے، اور پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ محافظ رہے حضرت عثمان غنی کے، وہ رسول اللہ صلی اللہ۔ اور سنو ایک عجیب بات لکھی ہے بزرگوں نے، کہتے ہیں بدر یا احد میں ایک جنگ میں ایسا بھی ہوا کہ کپڑا نہیں ملتا تھا جھنڈا بنانے کے لیے، تو حضرت عائشہ کی ایک پرانی چادر تھی، اس کا جھنڈا بنایا گیا، تو جھنڈا سب سے پہلے مولا علی شیر خدا نے اٹھایا۔ حضرت عائشہ صدیقہ کے ساتھ پیار مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ یہاں تو لوگ نہ جانے اس کون سی خدمت کر رہے ہیں۔ اگر حضور کے قریب رہنے والے، پاس بیٹھنے والوں میں آپس میں اتفاق نہیں تھا تو آج مسلمانوں میں کیسے پیدا ہوگا؟ تم نے تو دین کا سارا رنگ ہی گدلا کر کے رکھ دیا، تم نے تو وہاں بغض پیدا کر دیا جہاں سے لوگوں کو اتفاق کا درس ملنا تھا، وفا کا سبق جہاں سے لوگوں نے پڑھنا تھا، نے وہی حالات خراب کر دیے۔ مولا کائنات شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم صحابہ کے مجمع میں بیٹھے تھے، یاروں کے بیچ بات ہو رہی تھی۔ اب حضرت علی کی تعلیم سن لیں، حضرت علی کی تعلیمات کیا ہیں؟ بیٹھے تھے، گفتگو چھڑ گئی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، ہر آدمی نے کہا مجھے فلاں چیز پسند ہے، فلاں چیز پسند ہے، فلاں چیز۔ تو پوچھا علی آپ کو کیا پسند ہے؟ تو حضرت علی کہنے لگے تین چیزیں پسند ہیں۔ کہا کون کون سی؟ فرمایا ایک میرا دل کرتا ہے کہ روزہ گرمی کا ہو۔ حضور فرماتے ہیں تمہیں پتہ چل جائے رمضان میں برکت کیا ہے تو تم کو سارا سال ہی روزے ہونے چاہیے، یہ اتنی فضیلت کی بات۔ حضرت علی شیر خدا کہتے ہیں مجھے گرمیوں کا روزہ پسند ہے، اور پھر حضرت علی شیر خدا فرماتے ہیں مجھے پسند یہ ہے کہ میں اکیلا کھانا نہ کھاؤں، جب بھی کھاؤں میرے ساتھ کوئی مہمان بیٹھا ہو، یہ میری پسند ہے۔ حضرت علی کہتے ہیں میری تیسری پسند یہ ہے کہ میرے مقابلے میں جو دشمن آئے وہ کمزور نہیں ہونا چاہیے، وہ کمزور نہیں، وہ تگڑا طاقتور دشمن آئے۔ فرماتے ہیں مجھے مزہ تو آئے نا رب کے رستے میں جہاد کرنے کا، تگڑا دشمن۔ آج مسلمانوں کا بڑا دشمن پیدا ہوا ہے اور سربراہ ہے اسلام کے سارے دشمنوں کا، لیکن مسلمان اس سے ڈرتے ہیں، اس سے تعلق بنانا چاہتے ہیں، اس کے قریب جانا چاہتے ہیں۔ حضرت علی نے پیغام دیا مزہ ہی تب آتا ہے جب دشمن دلیر ہو، مزہ ہی تب آتا ہے جب دشمن تگڑا ہو، لطف ہی تب آتا ہے جب تمہارا مقابلہ سخت آدمی کے ساتھ ہو۔ حضرت علی شیر خدا، فجر کا وقت تھا، ہاتھ میں چھڑی پکڑی تھی، 63 سال عمر مبارک تھی، کوفے کی جامع مسجد میں نماز پڑھانے آ رہے تھے، ہر دروازے پہ دستک دیتے اٹھو الصلاۃ خیر من النوم۔ رستے میں حضرت علی لوگوں کو جگاتے جگاتے آئے، جب مسجد کوفہ میں پہنچے
تو ایک بدبخت خنجر چھپائے کھڑا تھا، اس نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خنجر مارا۔ وہ دوستانہ جو 10 سال کی عمر میں شروع ہوا تھا، جب شیر خدا کو خنجر لگا تو پتہ لفظ کیا تھے؟ فزت برب الکعبہ، لوگوں رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا، میری زندگی دین کے کام آ گئی، میں کامیاب ہو گیا۔ حضرت علی کی داڑھی ساری لہو سے بھر گئی۔ حضرت شیر خدا فرمایا کرتے تھے ایک دفعہ میں بڑا بیمار ہوا، میرے سے اٹھ کے کھڑا نہیں ہوا جاتا تھا، حضور تیمارداری کرنے آئے تو میں نے کہا یا رسول اللہ پتہ نہیں بچوں گا کہ نہیں۔ حضور نے فرمایا علی نہیں، تو اس وقت دنیا سے جائے گا جب تیری داڑھی لہو سے رنگین ہو جائے گی۔ شیر خدا کہتے ہیں جب زخم لگا تو میں نے نیچے جھکا کر دیکھا تو داڑھی لہو سے بھری ہوئی ہے، میں نے کہا بس وہی کامیاب ہو گیا۔ جامع مسجد کوفہ میں مولا علی نے سر سجدے میں رکھا، اور اسلام کی تاریخ کا وہ شخص جس شخص نے اپنی بچپن سے لے کر جوانی، جوانی سے لے کر بڑھاپا، اور جاتے جاتے امام حسن اور حسین کو قریب بلایا اور وصیت کر گئے بیٹا جینا اسی کا ہے جو دین کے لیے جیے، بیٹا مرنا اسی کا ہے جو دین کے لیے مرے، جس دھج سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے، یہ جان تو آنی جانی ہے، اس جان کی کوئی بات نہیں۔ حضرت شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم خاتم الخلفاء تھے، ان پر خلافت اسلامیہ ختم ہوئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس دن وصال ہوا، آپ کے بیٹے کہتے ہیں اس رات مولا علی نے خزانے کا مال سارا ایک رات پہلے تقسیم کیا، اور پھر جس جگہ مال خزانہ ہوتا تھا وہاں 2 نفل پڑھ کے کہا اے اللہ میں نے تیرے بندوں کی امانت تیرے بندوں تک پہنچا دی ہے۔ زندگی دین کے نام کر کے وہ شیر رخصت ہوئے۔ 21 رمضان المبارک کی شام ڈھلی تو حضرت علی المرتضی شیر خدا رخصت ہوئے۔ صحابہ کہتے ہیں مدینے میں کوہرام مچا، بغداد کی گلیاں سونی ہوئی، کوفے کے لوگ تڑپے، مکے میں بھی لوگوں نے دعائیں مانگی۔ وہ سورج اس انداز میں دنیا سے گیا کہ اس کی روشنی قیامت تک باقی رہے گی، اس کا اجالا قیامت تک چمکتا رہے گا۔ حضرت علی کا نام آج خودداری کی علامت ہے، حضرت علی کا نام ایمان کی علامت ہے۔ مولا علی کے نام کا نعرہ لگتا ہے تو سینوں میں خون دوڑتا ہے، طاقتیں بیدار ہوتی ہیں، روحیں بیدار ہوتی ہیں۔ حضرت علی کثرت سے نماز پڑھتے، کثرت سے روزے رکھتے، کثرت سے عبادت کرتے۔ حج تو اتنا محبوب تھا، ہر سال حج کرنے جاتے، ہر سال حج کرتے۔ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عالم یہ تھا کہ باوجود غربت کے، باوجود غریبی کے، گھر میں کوئی شے، اور یہ جان بوجھ کے غربت اختیار کی تھی ورنہ تو مالک تھے کون ہے، باوجود فقر اختیاری کے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے سے خالی کوئی نہیں جاتا تھا۔ ایک سائل مسجد میں مانگنے آ گیا، مسجد میں مانگنے آ گیا تو حضرت علی نماز پڑھ رہے تھے۔ ایک طرف حال یہ ہے کہ حضرت علی کو تیر لگ گیا ایک جنگ میں، 2-3 تیر لگ گئے تو حکیم کہنے لگے حضرت آپ کو درخت کے ساتھ باندھیں گے پھر تیر نکالیں گے ورنہ تو آپ بڑا تڑپیں گے۔ حضرت علی فرمانے لگے ضرورت ہی کوئی نہیں، جب میں نماز کی نیت باندھوں تو نکال لینا، مجھے پتہ بھی نہیں چلے گا۔ ایک طرف حال یہ ہے، ایک طرف، اور دوسری جانب کیا حال ہے؟ ایک مانگنے والا فقیر مدینے آیا تو صحابہ اپنی اپنی نمازیں پڑھ رہے تھے، حضرت علی بھی نماز میں تھے، نماز میں ہی رب کے بندوں کا خیال آ گیا۔ حضور کی حدیث میں نے سنائی تھی نا، نبی پاک فرماتے ہیں میں اللہ کی نماز پڑھ رہا ہوتا ہوں پر بوڑھے کا خیال آتا ہے تو نماز چھوٹی کر دیتا ہوں، بیمار کا خیال آتا ہے تو چھوٹی۔ حضرت علی کہتے ہیں مسجد میں آ کے پکارا تو میں نے سلام بھی پھیرنے کا انتظار نہیں کیا، میرے پاس چاندی کی انگوٹھی تھی، میں نے فوراً اتاری اور نماز کے دوران ہی میں نے اس کی جانب پھینک دی۔ فرماتے ہیں اس سائل نے جا کے حضور کو بتایا حضور آج میں مسجد میں گیا ہوں، سب نماز پڑھ رہے تھے، کچھ ملا نہیں۔ حضور نے فرمایا وہاں علی نہیں تھے؟ حضور تھے۔ فرمایا پھر کچھ ملا؟ کہا حضور اس نے تو نماز پڑھتے پڑھتے بھی سخاوت کر دی ہے، نماز پڑھتے پڑھتے بھی سخاوت کر دی۔ مالاں والے سخی نہیں ہوندے، کون؟ پیسے والے سخی میں نہیں دیا کھا، میاں صاحب کہہ رہے ہیں مالاں والے سخی نہیں ہوندے، تے سخیاں مال نہیں ہوندا، ایتھے اوتھے دعا جہان نہیں، سخی کنگال نہیں ہوندا۔ نبی پاک نے فرمایا جس کی جیب میں پیسے ہیں وہ سخی نہیں ہوتا، جس کا دل بڑا ہے وہ سخی ہوتا ہے۔ حضرت علی شیر خدا گھر میں 3 دن کھانا نہیں پکتا پر جو آتا ہے وہ جھولی بھر کے لے کے جاتا ہے، وہ جھولی بھر کے۔ بھائی زندگی اس کی ہے جس کی دین کے کام لگ گئی، ورنہ
لوگ وقت ضائع کر کے چلے جاتے ہیں. پیسہ کمانا، دولت کمانا، رزق حلال کمانا عبادت ہے، پر اس کو دین ایمان بنا لینا حسن نہیں زندگی کا. لوگ اپنا آپ ضائع کر دیتے ہیں. اپنا آپ ضائع نہ کرو. شیر خدا کا محل کوئی نہیں تھا، پر لگتا ہے ساری کائنات شیر خدا کی جاگیر ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بینک بیلنس نہیں تھا، لیکن آج اگر اللہ کسی کو نور بصیرت دے تو وہ اٹھ کے دیکھے کائنات میں جتنا کچھ بھی ہے، آج پورے عالم دنیا میں، عالم اسلام میں حضرت علی کا ہی ذکر ہو رہا ہے. پوری دنیا حضرت علی کا. پھر اللہ نے فہم دیا، بصیرت دی. حضرت علی کو اللہ نے علم دیا. بہت بڑے عالم تھے حضرت علی، بہت بڑے. حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اگر ہمارے درمیان علی نہ ہوتے ہم ہلاک ہو جاتے. جہاں کوئی مسئلہ بنتا شیر خدا اس مسئلے کو حل کرتے. بلکہ حضور نے فرمایا میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے. حضرت جبریل امین علیہ السلام آئے انسانی شکل میں، حضرت علی کے سامنے کھڑے ہو کے کہنے لگے علی سنا ہے آپ شہر علم کے دروازے ہیں. حضرت علی کہنے لگے میں نے نہیں کہا، یہ تو میرے رسول نے کرم فرمایا ہے. کہنے لگے چلو بتاؤ جبریل اس وقت کہاں ہے؟ حضرت علی نے اوپر دیکھا، نیچے دیکھا، دائیں بائیں آگے پیچھے دیکھا. فرمانے لگے نہ تو اس وقت 7 آسمانوں پہ ہے، نہ 7 زمینوں پہ ہے، نہ مشرق مغرب شمال اور جنوب میں ہے. فرمانے لگے یا تو جبریل ہے یا میں جبریل ہوں، ایک ہے دونوں میں سے. تو حضرت جبریل کہنے لگے علی سچ کا ہے مصطفیٰ نے، تو واقعہ علم کا دروازہ ہے. تو علی ہے، جبریل تو میں ہی ہوں، میں ہی ہوں جبریل. یہ ان کے علم کی وسعت، یہ ان کی حکمت اور دانائی کی وسعت. یہ کہاں یہ جو فہم و فراست ہے نا میرے بھائی، یہ کتابیں پڑھنے سے زیادہ نہیں آتی، کتابیں رہنمائی کرتی ہیں. فہم و فراست پرہیزگاری سے آتی ہے. اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقان. اگر تم اللہ سے ڈرو گے تو اللہ تمہیں بصیرت کا نور عطا فرمائے گا، باطن کی آنکھیں دے دیتا ہے. جب بندہ اللہ امام مالک سے کسی نے کہا تھا حضور میرا حافظہ کمزور ہو گیا، تو فرمایا گناہ کرنے چھوڑ دے. علم اللہ کا نور ہے، گناہ گاروں کو نہیں دیا جاتا. تیرے ذہن کے اندر جب وسوسے بسیں گے تو اللہ کا نور کیسے آئے گا؟ حضرت علی کی زندگی مشعل راہ ہے، اس کو اپنائیں. حضرت علی کا سجدوں سے پیار ہے، سخاوتوں سے پیار ہے، عبادتوں سے پیار ہے، جہاد سے پیار ہے، ان کا مہمان نوازی سے پیار ہے، ان کا گرمی کے روزے سے پیار ہے، ان کا میدان سے پیار ہے. اپنے آپ کو ان لوگوں کی سیرت کا حامل بنائیں، نقوش قدم چلنے کی کوشش کریں. دعا ہے رب کریم کی بارگاہ میں اللہ ہمیں حضرت علی کی سچی محبت اور سچی فرما برداری عطا فرمائے. آخر دعوانا ان الحمدللہ. السلام علیکم میرے پیارے بہن اور بھائیوں، اگر آپ کو یہ بیان اچھا لگا ہے تو اس کو لائک کریں، کمنٹ کریں اور آگے شیئر کر دیں، اور میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ کو نت نئے آنے والے بیانات آسانی سے مل سکیں. جزاک اللہ.